Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the 24th session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I'm Usman bin Saif. Summary of the last session. In the last session, our main topic was lender of the last resort. ہم نے بات کی تھی LOLR, lender of last resort ہوتا کیا ہے, تھیوریز کیا ہیں اس کے بارے میں, کیوں اس کو یہ آپشن کب ایکسرسائز کی جاتی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس میں کون کون سی فردر آپشنز اویلیبل ہیں, کب کب یہ ایکسرسائز کیا جاتا ہے, لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ دیر از این آپشن اویلیبل کہ ادھر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے جو بینکنگ سپروائزر یا ریگولیٹر تو وہ یا LOLR جو ہے ایکسرسائز کرتا ہے یا بینک کلوجر پالیسی, ان دونوں میں سے کون سی پالیسی کس سینیریو کے اندر یوز ہوتی ہے. پھر ہم نے سالوینٹ اور انسالوینٹ بینکس کے لیے دیکھا تھا کہ سالوینٹ بینکس کے لیے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی جو آپشن ہے وہ کیسے اویلیبل ہوتی ہے, انسالوینٹ بینکس کے لیے کیا ہوتا ہے. پھر سسٹمک رسک کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا. پھر کنٹیجن کی ہم نے بات کی تھی کہ کنٹیجن بیسکلی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کنٹیجن اس بیماری کی طرح ہے کہ جس کی وجہ سے اکانومی کو میں شاکس پروڈیوس ہوتے ہیں. بیسکلی ایک کنٹیجن کی اگر ہم ایگزامپل اس طرح سے دیکھیں کہ ایک بینک کا کرائسس ہوا, دیٹ کرائسس ول ٹریگر another crisis in another bank, that will trigger another crisis in another bank, اور eventually it becomes global اور ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. کنٹیجن بیسکلی اردو میں اگر ہم اسے مطلب دیکھیں تو کنٹیجن اس بیماری کو کہتے ہیں. کنٹیجیس ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں. اب اکانومی میں ایک بینک کی حالت خراب ہوئی, ایک بینک کلوز ہوا تو اس کی وجہ سے وہ ڈپینڈنٹ دوسرے پہ تھا, دوسرے کلوز ہوا, تیسرا ہوا, اس طرح سے ایک چینج سٹارٹ ہو گئی جس میں کہ تمام بینکس بیمار ہونے لگ گئے اور بینکس جو ہیں وہ کرائسس سچویشن میں چلے گئے. پھر ہم نے دوبارہ بات کی تھی پینک آف 2008 کرائسس کی کہ 2008 میں جب بینکنگ کرائسس سٹارٹ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے مارکیٹ پینک میں کیا ہوا تھا, لوگ جو نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ والی آپشن کس طرح سے استعمال کی گئی, فیڈرل ریزرو نے کیا کیا. ہم نے پھر یہ بھی ڈسکس کیا تھا فیڈرل ریزرو نے کن کن بینکس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ نے سپورٹ پرووائڈ کی تھی اور کن کے لیے نہیں کی تھی. پھر ہم نے اس کے اندر لیسنز بھی, ہم نے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے ہم نے ڈفرینٹ لیسنز بھی دیکھے جس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ کس کس بینک نے کب کب ایکسرسائز کیا, اور اس نے جب ایکسرسائز کیا تو واٹ واز دا لیسن, کیا اسے آفٹر ایکسپیرینسنگ دس آپشن. بیسکلی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کیا ہوتا ہے کہ جی بینک بند ہونے لگا, بینک کے پاس لیکوڈیٹی ختم ہو گئی, تو اسے ایک لیکوڈیٹی کہاں سے ملتی ہے, سینٹرل بینک یا ریزرو بینک یا جو سپروائزر یا ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے وہ اسے لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتی ہے ان ٹرمز آف لون. نہ صرف وہ ان ٹرمز آف لون پرووائڈ کرتی ہے بلکہ وہ ساتھ پھر اپنی مینجمنٹ اور وہ سارا وہ بھی تاکہ اسے پرووائڈ کرتی ہے مینجمنٹ سپورٹ بھی, تاکہ وہ بہتر طریقے سے اس لیکوڈیٹی کو یوز کر کے کرائسس سچویشن سے نکل سکے. اب ہم نے جو لیسنز دیکھے تھے اس میں ہم نے یہ لرن کیا تھا کہ ڈفرینٹ بینکس نے جب یہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کو ایکسرسائز کیا تو وٹ ور دا لیسنس, کیا انہیں اس وقت ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, کیا اس ٹائم پہ انہیں اس آپشن کو ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر ہم نے ون آف دا لیسن واز کہ بہت سارے بینکس نے اسے مینیپولیٹ بھی کیا. مینیپولیٹ کیسے کیا کہ بینکس کو پتا تھا کہ ہم اپنے اگر لیکوڈیٹی اپنے پاس مینٹین نہیں بھی کرتے, ہم سارا کا سارا لون دے دیتے ہیں, ہمارے پاس کیش ریزروز نہ بھی ہوں گے تو بھی اسٹیٹ بینک یا ریگولیٹر ہے نا, اس سے ہم لون لے لیں گے. لاسٹ ریزورٹ ایز اے لاسٹ ریزورٹ لینڈر تو ایک موجود ہے. اگر بینکس کو پتا ہوتا کہ دیر از نو مور لینڈر, اس کے بعد اگر لیکوڈیٹی کرائسس ہوا
تو ہمارا بینک بند ہی ہوگا اور اس کا جو ہے رزلٹ بینک بند ہونا ہی ہے, تو وہ پھر اس سچویشن میں ہی نہ جاتے. لیکن لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی وجہ سے ان کو یقین تھا کہ انہیں, کیونکہ جو سپروائزر یا ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ اس کے پاس ایک آپشن اویلیبل ہے اور وہاں سے وہ لون لے سکتے ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے اور زیادہ بیسکلی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی وجہ سے بینکنگ کرائسس جو تھا وہ ٹریگر ہوا. تو دیز ور سم آف دا لیسنس جو کہ ہم نے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ آپشن سے لرن کیے تھے. پھر ہم نے کیس ایگزامپل دیکھی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سینٹرل بینک ہے پاکستان میں, ریگولیٹر ہے, سپروائزر ہے آف دا بینکنگ انڈسٹری, ریگولیٹر ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن فائنینشیل انڈسٹری ان دا پاکستان. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کیا پالیسیز ہیں ایز اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ, وہ ہم نے دیکھی تھی, بات کی تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بینکنگ سپرویژن ڈپارٹمنٹ BSD کے پاس اس کے پاس یہ بھی رسپانسبلٹی ہے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی کہ ان کیس کوئی بینک انسالوینٹ ہونے لگے, انسالوینٹ کا مطلب ہے جس کے پاس انف کیش ریزروز نہیں ہیں اپنے لائبلٹیز کو میٹ کرنے کے لیے, اس بینک کو کیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, اسے کن ٹرمز پہ لون دیا جا سکتا ہے, کن ٹرمز پہ ان کی ریسٹرکچرنگ ہو سکتی ہے. پاکستان میں لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ جو ہے یہ آپشن کیسے ایکسرسائز کی جاتی ہے, کیسے استعمال کی جاتی ہے, اسٹیٹ بینک کا اس میں کیا رول ہے, اسٹیٹ بینک اسے کیسے بینکس کو کیا آفر کرتا ہے. تو ہم نے کیس ایگزامپل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دیکھی, اس سے پہلے ہم نے فیڈرل ریزرو بینک کو بھی ڈسکس کیا تھا. ناؤ کمنگ ٹو دس سیشن, ہمارا لاسٹ سیشن میں سیکشن 5 کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس سیشن میں ہم سیکشن 6 سٹارٹ کر رہے ہیں. سیکشن 6 از اباؤٹ ریزولوشن آف بینکنگ کرائسس, what are the factors behind banking crisis. پھر ہم ڈپازٹ انشورنس کی بات کریں گے. بیسکلی یہ سیکشن 6 جو ہے اٹ از اباؤٹ ڈپازٹ انشورنس. ڈپازٹ انشورنس از ون آف دی ریمیڈیل فیکٹرز ان ٹرمز آف مارکیٹ ڈسرپشنس. سو ہم اس کے لیے پہلے تو اس سیکشن میں ڈسکس کریں گے جی سسٹمک بینکنگ کرائسس کیا ہوتا ہے, انڈیکیٹرز کیا ہیں بینکنگ کرائسس کے, کیا انڈیکیٹرز اکانومی میں موجود ہوں تو ون کین گیس کہ جی اکانومی یا بینکنگ سیکٹر از گوئنگ ٹورڈز کرائسس. اور کیا اس کے علاوہ کازز ہوتی ہیں بینکنگ کرائسس کی. پھر فنڈامنٹل فیکٹرز کیا ہیں کرائسس کے پیچھے, کہ وہ فنڈامنٹل فیکٹرز ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گارنٹی ہے کہ جی بینکنگ کرائسس ہوگا ضرور. پھر کرائسس کنٹینمنٹ پالیسیز کیا ہوتی ہیں کہ کرائسس ہو گیا, اب اس کو کنٹین کیسے کرنا ہے, ہم نے اس کو کرٹیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے کرائسس ہو گیا, لیکن اب اس کے کرائسس کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جو افیکٹس ہیں وہ اکانومی پہ کم سے کم پڑیں, اسے ہم روکیں کیسے کرائسس کو. پھر پالیسی ریسپانس پر ریزولوشن, کہ اب کرائسس ہو گیا تو امیڈیٹلی ہم ایز اے پالیسی ہم کیا پالیسی ریسپانس دے سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے, اور اس کا سولوشن کیا, ریزولوشن کیا ہوگا. پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ اور کرائسس کو روکنے کے لیے ٹولز کیا کیا ہیں. کچھ امیڈیٹ نیچر کے ٹولز ہوتے ہیں جو کہ ہم امیڈیٹلی وہ ایکشنز کرتے ہیں تاکہ وہ کرائسس جو ہے وہ بڑھے نہ, جتنا کرائسس ہو گیا جو نقصان ہو گیا وہ وہیں پہ کنٹین ہو جائے. پھر کچھ ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو لانگ ٹرم میں ہم لیتے ہیں جو کہ امیڈیٹ نیچر کے نہیں ہوتے. پھر ریزولوشن اپروچز کیا ہیں وہ ڈسکس کریں گے, گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہیں بینک ریزولوشن پالیسیز کے, اور ایونچولی ریزولوشن ٹیکنیکس. ریزولوشن ٹیکنیکس ہماری لاسٹ وہ ہوتی ہیں لانگ ٹرم کی ہم ریزولوشنز دیکھتے ہیں. کنٹینمنٹ پالیسیز, پالیسی گائیڈ لائنز, ریزولوشن پالیسی گائیڈ لائنز, یہ ساری وہ چیزیں جو کہ امیڈیٹ نیچر کی ہوتی ہیں. کرائسس ہو گیا, کرائسس آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ جی کرائسس سٹارٹ ہو گیا. ناؤ کرائسس کو روکنے کے لیے امیڈیٹلی آپ کیا کرتے ہیں, اب کرائسس ہو گیا اس کو روکا کیسے جائے,
کہ کرائسس بڑھے نہ، اس سے ہماری اکانومی پہ زیادہ افیکٹس نہ پڑیں. پھر پالیسیز کیا ہونی چاہیے کرائسس کو روکنے کے لیے اور کرائسس کو ختم، کرائسس سے نکلنے کے لیے. پھر کرائسس سے بینک کو نکالنے کے لیے ریزولوشن ٹیکنیکس کون کون سی ہیں. یہ ریزولوشن ٹیکنیکس ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آلریڈی ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں کہ دیز آر دا ریزولوشن ٹیکنیکس جو کہ ایک اگر بینک کوئی انسالوینٹ ہونے لگے، جب ہم نے سالوینٹ انسالوینٹ بینکس کی بات کی تھی تب ہم نے ریزولوشن ٹیکنیکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اس سیشن میں ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے، ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ گو تھرو کریں گے کہ وٹ ور دا ٹیکنیکس. لیٹس اسٹارٹ دس سیشن ناؤ. سب سے پہلے سسٹمک بینکنگ کرائسس. سسٹمک بینکنگ کرائسس کیا ہوتا ہے؟ ان اے سسٹمک بینکنگ کرائسس a country's corporate and financial sectors experience a large number of defaults. کیا ہے؟ کارپوریٹ اور فائنینشیل سیکٹر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑے نمبر میں بہت زیادہ ڈیفالٹس ہونے لگ جاتے ہیں. کمپنیز ڈیفالٹ کرنے لگ جاتی ہیں، بینکس ڈیفالٹ کرنے لگ جاتے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ کارپوریشنز فیس great difficulties repaying contracts on time. Financial institutions اور corporations. Financial institutions میں کون سے؟ آپ کے بینکنگ انڈسٹری بھی آ جاتی ہے. یہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اپنی لون ری پیمنٹس کرنا. لون کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ ری پیمنٹس ہیں، واپس دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ دے نہیں پاتے. جب لون واپس نہیں دے پاتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. سو جب یہ بہت زیادہ ڈیفالٹ ہونے لگ جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ اٹ از کالڈ سسٹمک بینکنگ کرائسس. ایز اے ریزلٹ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نان پرفارمنگ لونز انکریز شارپلی. نان پرفارمنگ لونز انہیں کہتے ہیں جو کہ جن لون کانٹریکٹس کی ری پیمنٹس نہ ہو رہی ہوں، جو لون واپس نہ مل رہے ہوں، جس میں انٹرسٹ بھی نہ مل رہا ہو، آپ کی پرنسپل اماؤنٹ بھی واپس نہ مل رہی ہو، انہیں نان پرفارمنگ لونز کہتے ہیں. وہ جب ڈیفالٹ زیادہ ہونے لگ جائیں گے، ڈیفالٹ زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ لونز کی اماؤنٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی جو کہ نان پرفارمنگ جو پے نہیں ہو رہے. اینڈ آل اور موسٹ آف دا ایگریگیٹ بینکنگ سسٹم از ایگزاسٹڈ. جب لون واپس نہیں ہو رہے، لون پرنسپل انسٹیٹیوشن کون سا ہے جو ہمیں لون دیتا ہے؟ بینکس دیتے ہیں. بینکس لون دیتے ہیں. جب بینکس کو پیسے واپس نہیں کریں گے، ری پیمنٹس نہیں کریں گے، ہم خود کمپنیز، انسٹیٹیوشنز، کارپوریشنز ڈیفالٹ کرنے لگ جائیں گے، بینکس کو پیسے واپس نہیں ملیں گے تو بینکس کے تو ریسورسز ایگزاسٹ ہونے شروع ہو گئے. بینک کا تو ریسورس ہی یہ ہے کہ اسے لون وہ ڈپازٹ لیتا ہے اور لون دیتا ہے. اب اگر اسے لونز واپس نہیں ملیں گے تو اس کی ریسورسز کیسے وہ پوری ہوں گی؟ وہ ڈپازٹس کیسے واپس کرے گا؟ تو بینکنگ سسٹم ڈیفالٹ کرنے لگ جائے گا. بینکنگ کرائسس، سسٹمک بینکنگ کرائسس جنریٹ ہوگا. This situation may be accompanied by depressed asset prices such as equity and real estate prices. اور یہ سچویشن ایگریویٹ کیسے ہوتی ہے؟ بہت زیادہ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ ایکویٹی اور ریئل اسٹیٹ کی پرائسز بھی جب گرنا شروع ہو جائیں. ہم نے جب 2008 کا بینکنگ کرائسس ڈسکس کیا تھا تو اس میں مین فیکٹر کیا تھا؟ مین فیکٹر یہ تھا، ہم نے بات کی تھی سب پرائم مارگیجز. اس میں انہوں نے کہا جی فائنینشیل انوویشن ہے اور ہمارا سسٹم بہت ایڈوانسڈ ہے اور یہ ڈیفالٹ نہیں کر سکتا. مارگیج بیک سیکورٹیز ہیں. Now what was mortgage backed securities? Mortgage backed securities was all about کہ آپ نے بانڈز، آپ نے ڈیبینچرز، آپ نے شیئرز، آپ نے اکویٹیز ایشو کی ہوئی تھی کس کے اگینسٹ؟ مارگیجز کے. اب مارگیج ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ایسے سب پرائم مارکیٹ ہی وہ تھی جس کے اندر انہوں نے رسکی انڈیویژولس کو انہوں نے لون دے دیے تھے. اب ہم نے ایک سٹوری ٹیلنگ، ایک ایگزامپل بھی ڈسکس کی تھی پورے سیشن میں کہ میں ایک گھر خریدنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لون واپس کرنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اسٹل آئی وانٹ ٹو بائی اٹ ناؤ. اب کیا کرتا ہوں؟ میں جاتا ہوں سب پرائم مارکیٹ میں اور میں انہیں کہتا ہوں جی مجھے مارگیج کمپنیز ہیں
وہ بروکر کمپنیز ہیں وہ مجھے گھر بیچ دیتی ہیں, انہوں نے تو اپنا کمیشن چاہیے, ٹھیک ہے, اسٹوپڈ انف. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارا کیا جاتا ہے, اٹ از دا بینک, جو کہ بعد میں اگر وہ ہوتا بھی ہے کچھ بھی تو بینک بھگتے گا, ہم کیا کریں. اسٹوپڈیٹی کی بات ہے. اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بینک بھگتے گا تو بینک کی وجہ سے اکانومی میں کرائسس آئے گا, نہیں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بروکر ہیں, ہمیں تو اپنے کمیشن سے مطلب ہے, ہم نے تو دو باتیں, ایک گھر بیچنا ہے, ایک انہیں لون لے کے دینا, دو بینک نے بھی کمیشن دینا ہے, گھر بیچنے خریدنے والے نے بھی کمیشن دینا ہے, جس کو بیچیں گے اس نے بھی کمیشن دینا ہے, ہمیں تو کمیشن آ رہا ہے تین جگہوں سے, ہماری تو انکم ارننگز بڑھ رہی ہیں. اور پھر بروکر کمپنیز بھی, دے ور ہیوج کارپوریشنز جو یہ کام کر رہی تھیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے گھر تو بیچ دیا, اب بینک نے بھی یہ سوچا لون دیتے ہوئے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو انڈیویجول ہے, بورور ہے, یہ ڈیفالٹ کر جائے کیونکہ شاید یہ پیمنٹ نہ کر سکے, لیکن اگر اس نے ان کیس نہیں پیمنٹ کی تو ایسٹ پرائسز تو بڑھ رہی ہیں, گھر کی پرائس بڑھ رہی ہے. ابھی ہم جتنے میں گھر خرید رہے ہیں اس کی پرائس سال کے بعد جو ہے ڈبل ہو جائے گی. فیئر انف, ڈبل پرائس. اور نے کہا جی ٹھیک ہے, نہیں اگر اس نے لون واپس کیا تو ہم اس سے گھر لے کے گھر ڈسپوز آف کر دیں گے, بیچ دیں گے, آکشن کر دیں گے, گھر آکشن کر دیں گے, پھر بھی ہمیں فائدہ ہے, پروفٹ ہے. اور اس کے اگینسٹ انہوں نے سیکیورٹیز ایشو کر دی کہ ٹھیک ہے بھائی اٹ از این ایسٹ, کہ اگر ان کیس آف ڈیفالٹ بھی جو ہے اس کی ایسٹ کی پرائس تو ہے نا. ناؤ سچویشن کیا ہوئی, ہاؤسنگ ببل بھی ان دا مین ٹائم جو تھا وہ بڑھ رہا تھا, انکریز کر رہا تھا, اور ایونچولی وہ برسٹ کر گیا. ہاؤسنگ ببل جب برسٹ کیا تو ایسٹس کی, مارگیجز کی, ہاؤسز کی جو پرائسز تھیں وہ ایک دم گر گئیں, ہاف سے بھی کم پرائس ہو گئی. اب جب پرائسز کم ہو گئیں اور اوپر سے بورورز بھی ڈیفالٹ کر گئے تو ڈیفینیٹلی کیا ہونا تھا, یہی ہونا تھا کہ جی بینک کے پاس تو ختم ہو گیا کیش ریزرو, لیکوڈیٹی ختم ہو گئی, بینک تو پھر انسالوینٹ ہی ہونا تھا. بینک نے جب میں بینک کو پیسے واپس نہیں کروں گا اور بینک کو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نہیں دے سکتا, اب گھر لے لیں, بینک نے گھر میرے سے لے کے گھر بھی, اب وہ بینک بیچے تو گھر میں بھی لاس ہے, ایونچولی تو لاس بینک کا ہو گیا. سو دس از اباؤٹ سسٹمک کرائسس, سسٹمک بینکنگ کرائسس. ناؤ ایگریویٹ کس وجہ سے ہو جاتا ہے, جب کہ ریئل اسٹیٹ اور اکویٹی کی پرائسز جو ہیں وہ ڈپریس ہونا شروع ہو جائے, کم ہونا شروع ہو جائے. On the heels of run-ups before the crisis, sharp increases in real interest rates and a slowdown or reversal in the capital flows. یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایگریویٹ بڑھ جاتا ہے سسٹمک بینکنگ کرائسس. In some cases, the crisis is triggered by depositors' run on banks, though in most cases it is general realization that systematically important financial institutions are in distress. کیا ہوتا ہے جب فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, بینکنگ انڈسٹری ڈسٹریس میں آتی ہے, پریشان کن حالت میں آ جاتی ہے, جب بینکس کو لگنے لگتا ہے کہ بھائی یہ ہماری حالت اب کچھ ٹھیک نہیں ہے, بورورز ہمیں لون واپس نہیں کر رہے, نہ ہمیں انٹرسٹ مل رہا ہے, انٹرسٹ ہماری ارننگ ہو نہیں رہی, تو اب ہماری تو سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے پھر ایک اور فیکٹر کمز ان, ڈپازٹرز رن. ڈپازٹرز کو جب لگتا ہے کہ یہ بینک بند ہونے والا ہے, بینک میں کچھ گڑبڑ ہے, ڈپازٹر بھاگتے ہیں کہ جی ہمارے پیسے واپس کرو, ہم نے اپنا ڈپازٹ واپس چاہیے. اب ڈپازٹرز بھی جب بینک سے پیسے واپس لے لیں گے تو بینک کیا کرے گا, بینک تو خالی ہو جائے گا. بینک کے پاس تمام ڈپازٹرز بینک سے پیسے واپس لینے آ جائیں تو بینک کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ کہاں سے پیسے واپس کرے گا. اسی وجہ سے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈپازٹ انشورنس کا کانسیپٹ آیا کہ جی ڈپازٹ انشورنس, جو اگر بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی ایسا انٹیٹی ہونی چاہیے, بینک نہ دے تو وہاں وہ آرگنائزیشن پیسے دے, ڈپازٹرز کو تو پروٹیکٹ کیا جائے. سو اسی وجہ سے ڈپازٹ انشورنس کمپنیز, ڈپازٹ انشورنس فنڈز بنائے جاتے ہیں. لائک وائز اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان میں کیا کیا ہوا ہے, پاکستان میں یہ ہے کہ ابھی تک تو اس وقت ڈپازٹ انشورنس, ڈپازٹ پروٹیکشن فنڈ اسے کہتے ہیں, ڈپازٹ انشورنس کے لیے ڈپازٹ پروٹیکشن فنڈ ایک ایکٹ بنایا ہوا ہے, لیکن وہ ابھی تک پاس نہیں ہوا. اٹ از اسٹل اے ڈرافٹ ایکٹ, لیکن
بینکنگ آرڈیننس 1962 میں ڈپازٹ انشورنس کی پروویژن موجود ہے, وہی ابھی تک اپلیکیبل ہے. ہم اس کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ سیشن میں. جب ہم ڈپازٹ انشورنس کو ڈسکس کریں گے تو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ماڈل بھی ڈسکس کریں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا ہے, کس طرح سے اسے یوٹیلائز کرتا ہے, موو کرتا ہے. انڈیکیٹرز آف بینکنگ کرائسس. اب بینکنگ کرائسس ہونے والا ہے, واٹ آر دا انڈیکیٹرز؟ آپ کو کیسے اندازہ ہو کہ جی یہ چیزیں اگر اکانومی میں ہونی شروع ہو گئی ہیں, اس کا مطلب ہے بینکنگ کرائسس, بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ کرائسس کی طرف جا رہا ہے. سلوور آؤٹ پٹ گروتھ کم ہو جاتی ہے آؤٹ پٹ آپ کی اس میں. پھر انکریز ان ریئل انٹرسٹ ریٹس انکریز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈکلائننگ لیکوڈیٹی ڈکلائن کرنا شروع ہو جاتی ہے. کریڈٹ گروتھ بڑھ جاتی ہے. ایکسپلسٹ ڈپازٹ انشورنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. پور لیگل سسٹم اینڈ اے جنرلی لیس ڈیولپ انسٹیٹیوشنل فریم ورک. جب آپ کا فریم ورک اتنا ڈیولپ نہیں ہو, ایڈوانس نہیں ہو, لیگل سسٹم آپ کا بہت پور ہو, ٹھیک نہ ہو, ڈپازٹ انشورنس کے پرابلمس ہوں, فاسٹر کریڈٹ گروتھ, کریڈٹ لوگ بہت زیادہ لینا شروع کر دیں, لیکوڈیٹی کم ہونا شروع ہو جائے, ریئل انٹرسٹ ریٹس بڑھنے شروع ہو جائیں, تو یہ وہ چند ایک یا تمام یا ان میں سے 2-4 بھی ریزنز اکانومی میں ہوں تو آپ کو اٹس اے کلیئر کٹ ایویڈنس کہ یہ چیزیں اگر اکانومی میں آپ کی یا بینکنگ سیکٹر میں نظر آنی شروع ہو جائیں آپ کو, تو آپ کے لیے ٹیک اٹ گرانٹیڈ کہ جی جو آپ کی بینکنگ انڈسٹری ہے اٹ از گوئنگ ٹورڈز کرائسس, بینکنگ کرائسس ہونے والا. Same was the case in the US banking industry. US کا بینکنگ کرائسس 2008 کا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا, اسی طرح ہوا تھا. اس میں بھی یہ سارے فیکٹرز موجود تھے. ریئل انٹرسٹ ریٹس بڑھنا شروع ہو گئے تھے, آؤٹ پٹ گروتھ کم ہونا شروع ہو گئی تھی, سلو پیس پہ ہونا شروع ہو گئی تھی, فاسٹر کریڈٹ گروتھ بہت زیادہ ریپڈ ہونا شروع ہو گئی تھی. ڈپازٹ انشورنس واز ایکسپلسٹ. لیگل سسٹم اور فریم ورک, یہ 2 ایسی چیزیں تھیں جو کہ فیڈرل ریزرو نے میک شور نہیں کی. اس سے فیڈرل ریزرو نے لیگل سسٹم اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو سٹریس نہیں کیا, اس نے ریگولیشنز پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کی تھی. تو یہ وہ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے US بینکنگ کرائسس ہوا تھا. ادر کازز آف بینکنگ کرائسس, اس کے علاوہ کیا کازز ہو سکتی ہیں بینکنگ کرائسس کی؟ سب سے پہلی تو انسٹیٹیوشنل ویکنیس ہے, including the presence or absence of explicit deposit insurance. انسٹیٹیوشنل ویکنیس کے جو آپ کا ریگولیٹر ہے, آپ کا جو سپروائزر بینک ہے وہ, پلس آپ کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے. ایز اے بینک میں خود میرے مینجمنٹ میں ایز این انسٹیٹیوشن میں ویک ہوں, میری مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, میں نے ڈپازٹ انشورنس نہیں کرائی ہوئی, ایبسنس آف ریزولوشن میکینزمس. پھر مجھے بینکنگ میں کوئی پرابلمز آ رہے ہیں لیکن میرے پاس ریزولوشن میکینزمز نہیں ہیں, مجھے پتہ نہیں اس کو سولوشن کیسے کرنا ہے, کوئی میں نے پہلے سے اسٹریٹجیز نہیں بنائی ہوئی کہ اگر اس طرح کا پرابلم آئے تو اس کو ایسے ٹھیک کرنا ہے, میں نے رسک میں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیے ہوئے. پور ریگولیشن اینڈ سپرویژن. اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجھے کی ریگولیشن اینڈ سپرویژن پور ہے, مجھے خاص پوچھتا نہیں ہے, میں بھی اپنی مرضی کر رہا ہوں, اس کی بھی ریگولیشن میں نہیں مانتا خاص. پرورس لنکس بٹوین کارپوریشنز اینڈ بینکس, اور میرے جو کلائنٹس ہیں کارپوریشنز ہیں ان کے ساتھ اور میرے تعلقات جو ہیں وہ کوئی اتنے ٹھیک نہیں جا رہے, اچھے نہیں جا رہے. فنڈامنٹل فیکٹرز بیہائنڈ موسٹ کرائسس. ایک تو ہم نے پہلے بات کی کہ جی انڈیکیٹرز کی, انڈیکیٹرز ہوں بینکنگ انڈسٹری میں یا اکانومی میں اس طرح کے, تو دیٹ مینس کہ اکانومی از گوئنگ, بینکنگ انڈسٹری از گوئنگ ٹورڈز کرائسس. پھر ادر فیکٹرز اس میں ہم نے دیکھے. اب فنڈامنٹل فیکٹرز. فنڈامنٹل فیکٹرز کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ کی بینکنگ انڈسٹری یا آپ کی اکانومی میں موجود ہوں تو اس کا کلیئر کٹ گرانٹیڈ مطلب یہی ہے کہ جی آپ کا فائنینشیل سیکٹر از گوئنگ ٹورڈز کرائسس, کہ کرائسس از امییننٹ. Crises are typically manifestations of deeper characteristics of the financial sector which make it prone to such events. Crisis basically کس وجہ سے ہوتا ہے, جو
فائنینشیل سیکٹر کے جو اپنے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, فائنینشیل سیکٹر کی جو اپنی صفات ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے بیسکلی اسی کا ایک ایگریویٹڈ فارم ہوتی ہے. فائنینشیل سیکٹر اگر اس کی جو ہے ورکنگ صاف شفاف ہو تو فائنینشیل کرائسس نہیں ہوگا. اگر وہاں پہ ویگ پالیسیز چل رہی ہیں, فائنینشیل سیکٹر جو ہے انڈر سیل کر رہا ہے ایک دوسرے کو, تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ فائنینشیل کرائسس ہوگا. The financial system often implicitly protects poor performing firms by continuing to provide loans. Now, financial sector کیا کرتا ہے؟ Financial sector کے اندر یہ اس طرح کی ہم نے بات کی fundamental factors ہیں, یہ اگر موجود ہوں کسی financial sector میں تو اس کا مطلب ہے financial sector is going towards crisis. One of the factor is کہ اگر کوئی بھی poor performing firms جو کہ کمپنیاں یا فرمز اچھا یا کچھ جو بینکس اچھا پرفارم نہیں کر رہے, ان کو آپ کنٹینیوسلی پرووائڈ کر لون اور لون دیتے جائیں, تو کیا ہوگا؟ وہ لون اور لون لیں گی, وہ بھی کھا جائیں گی, اور لون لیں گی, وہ بھی کھا جائیں گی. اب وہ پرفارم تو کر نہیں رہی, آپ کو لون تو واپس دے نہیں رہی. اگر آپ اس کو انہیں کو فیڈ ان کرتے رہیں گے تو آپ خود بھی برباد ہوں گے, وہ بھی برباد ہوں گے. Besides the failure of owners to discipline management of particularly state-owned banks, incentives for prudential banking are typically weak. Failure of owners to discipline management. ایک بینک اونرز جو ہیں وہ ان کی اپنی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی, وہ اونرز جو ہیں وہ بینک کو پراپرلی مینج نہیں کر پاتے. پرٹیکولرلی یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ جو کہ اسٹیٹ اونڈ جو نیشنل بینکس ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ incentives of prudential banking are typically weak, کیونکہ ریگولیٹر سپروائزر کیا ہوتا ہے بھی اسٹیٹ اونڈ ہوتا ہے, وہ بھی نیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, وہ بھی گورنمنٹ اونڈ ہوتا ہے. بینکس بھی جو گورنمنٹ اونڈ ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں, ان میں پروڈینشیل ریگولیشنز وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کرا پاتے. پرائیویٹ بینکس میں تو وہ زبردستی سے اپنی وہاں پہ تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنی دھاک جماتے ہیں کہ جی میں گورنمنٹ کی طرف سے سپروائزر ریگولیٹر ہوں, میں نے آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے. لیکن پرائیویٹ بینکس کے ساتھ ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. لیکن جب وہ جاتے ہیں نیشنل بینکس میں تو نیشنل بینکس میں وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, تو دونوں ادارے آپس میں ایک دوسرے کو پراپرلی انفلوئنس نہیں کر پاتے. سپروائزر اپنے جو نیشنل بینک کو نہیں انفلوئنس کر پاتا, جس کی وجہ سے وہ پروڈینشیل ریگولیشنز پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس جو کی سچویشن جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے, اکر ہوتی ہے. This includes inadequately designed and weakly enforced lending limits, asset classification systems and loan loss provisioning rules which falls short of international standards and no clear exit policy for troubled financial institutions. اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں آ جاتی ہیں کہ جی ایک تو inadequately designed and enforced lending limits. lending limits کے بینکس کے اوپر جو ریگولیٹر یا سپروائزر امپلیمنٹ کرتا ہے کہ جی بینکس کو آپ ایک لمٹ دیتے ہیں کہ جب اتنا آپ ریزرو رکھیں گے اتنا آپ لینڈ کر سکتے ہیں آپ, لیکن اس کو لینڈنگ لمٹ تو آپ نے دے دی لیکن آپ انفورس ہی نہیں کرا سکتے. آپ انفورس نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ زیادہ لون دینا شروع کر دے گا, زیادہ لون دے گا تو زیادہ ڈیفالٹس ہونا شروع ہو جائیں گے, زیادہ ڈیفالٹس ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے اپنا لیکوڈیٹی کرائسس ہو جائے گا, بینکنگ کرائسس ہو جائے گا. پھر اسی طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو کمپلائی نہیں کرتے بینکس جو ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر بینک کوئی فائنینشیل ڈسٹریس میں یا اس طرح کے فائنینشیل کرائسس میں آ جائے تو دیر از نو کلیئر پالیسی کہ میں ایک پرائیویٹ بینک ہوں, آپ ریگولیٹر ہیں, سپروائزر ہیں, آپ نے مجھے کوئی کلیئر پالیسی نہیں بتائی کہ میں اگر لاسز میں جا رہا ہوں تو میں اپنا بینک بند کر کے گھر چلا جاؤں, میں کہوں جی میں یہ بزنس آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا, رادر دین کہ میں اور لاسز کروں, میں اپنے ڈپازیٹرز کو پیسے واپس کروں, اپنے لونز ختم کروں, ڈپازیٹرز کو پیسے واپس کروں اور میں بینک کو اپنا بزنس بند کر کے آئی ایم گوئنگ ہوم, میں یہ بزنس نہیں کر سکتا, آئی ول گو اینڈ ڈو سم ادر بزنس. ایسی کوئی کلیئر کٹ پالیسیز ہی نہیں بتائی جاتی ہیں, دی جاتی ہیں, ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں بینکس کو پتہ ہوتی. اب بینک پھنس گیا ایک فائنینشیل ڈسٹریس میں,
وہ اور نقصان کیا جا رہا ہے اور لاس کر رہا ہے اور لاس کر رہا ہے, لیکن اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر میں یہ اپنے کس طرح سے میں یہ لاسز روک کے میں کیسے اس سے ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے میرے پاس, میں کیا کروں پھر. Countries with systemic bank crisis have often huge holes in their regulatory, supervisory, accounting, auditing and disclosure frameworks and practices. جن ملکوں میں اس طرح کے سسٹمک بینکنگ کرائسس ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ان کے سپروائزری, ریگولیٹری فریم ورک, آڈیٹنگ, اکاؤنٹنگ, ڈسکلوجر فریم ورک اور پریکٹسز جو ہیں ان سب میں کہیں نہ کوئی فلاز ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے یہ ایویڈنٹ ہو جاتی ہے بات کہ جی فائنینشیل ڈسٹریس یا فائنینشیل یا بینکنگ کرائسس ہوگا یا بینکنگ کرائسس ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم نے پچھلے فائنینشیل کرائسس سے لرن کی ہیں کہ ڈیفینیٹلی جب بھی بینکنگ یا فائنینشیل کرائسس ہوا ہے تو اس میں یا تو ریگولیٹری یا سپروائزری یا آڈیٹنگ, اکاؤنٹنگ, ڈسکلوجر فریم ورک یا پریکٹسز میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولز تھے, جن کی وجہ سے کیا ہوا, فائنینشیل یا بینکنگ کرائسس ہوا. The quality and disclosure of information and financial statement is often unreliable or simply out of date. اور کیا ایک اور بڑا ایک فنڈامنٹل جو ہے فیکٹر ہے کرائسس کے پیچھے کہ جو آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے وہ یا تو آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہے یا انفارمیشن اس کوالٹی کی نہیں ہوتی ہے, انفارمیشن ہی غلط ہوتی ہے. And enforcement of laws and regulations can be pitifully weak. اور enforcement of law انتہائی درجے کا جو ہے وہ سسٹم ویک ہو جاتا ہے کہ بالکل ہی میں پرائیویٹ بینک ہوں یا میں نیشنل بینک ہوں, آپ ریگولیٹر سپروائزر ہیں اور آپ انفورس ہی نہیں کر پاتے میرے اوپر اپنی ریگولیشن سپرویژن, کوئی لا میں آپ امپوز کرتے ہیں اور میں مانتا ہی نہیں, میں کہتا ہوں جی نہیں مانتا, آپ بھی نہیں منوا سکتے میرے سے. تو کیا ڈیفینیٹ سی بات ہے جب آپ میں ایز اے پرائیویٹ بینک اپنی یا نیشنل بینک اپنی من مانیاں کروں گا, آپ کی بات تو میں سنوں گا نہیں, نہ میں کسی رولز ریگولیشنز کو کمپلائی کرتا ہوں, نہ آپ کی سپرویژن مانگتا ہوں, نہ آپ کی گائیڈ لائنس کو میں مانتا ہوں, تو میری جو مرضی ہے میں کروں. بے شک میں مارکیٹ کے اندر انڈر سیل کروں, بے شک میں مارکیٹ کے اندر لون زیادہ دوں, لمٹس کو کمپلائی کروں یا نہ کروں, لیکن ایونچولی انیشیلی تو ایز اے بینک ابھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں آپ کی ریگولیشن اگر نہیں مانتا تو مجھے یہاں پہ فائدہ ہے, میں یہاں پہ زیادہ لون دے دوں گا اس سیکٹر میں تو مجھے یہاں سے زیادہ ریٹرن مل جائے گا. شارٹ ٹرم میں تو مجھے فائدے نظر آ رہے ہیں, لانگ ٹرم میں کیا ہوگا, لانگ ٹرم میں تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے. لانگ ٹرم ڈیفینیٹلی اگر میں ریگولیشنز ان کو کمپلائی نہیں کرتا تو لانگ ٹرم میں تو میرا تو دیوالیہ ہی ہوگا, لانگ ٹرم میں تو میں کرائسس میں جاؤں گا, لانگ ٹرم میں تو مجھے انسالوینٹ ہی ہونا پڑے گا. ناؤ کرائسس کنٹینمنٹ پالیسیز, وہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم کرائسس کو امیڈیٹلی روکا جا سکتا ہے تاکہ لاسز کم ہوں, تاکہ کرائسس کنٹین کیا جا سکے. ایک بینک کے کرائسس کی وجہ کو جو کرائسس ہے وہ دوسرے بینک کو افیکٹ نہ کرے اور کنٹیجن کی جو ہم نے بات کی تھی وہ سچویشن نہ ارائز ہو. Initially, the regulator's policy options are limited to those policies that do not rely on the formation of new institutions or complex new mechanisms. اب کوئی کرائسس انیشیٹ ہو گیا, کرائسس سٹارٹ ہو گیا, تو انیشیلی تو فوراً تو ریگولیٹر یا سپروائزر نئے انسٹیٹیوشن یا نیو کمپلیکس میکینزمز جو ہیں نئے میکینزم تو نہیں امپلیمنٹ کر سکتا. میری ریسٹرکٹ جو ہم ابھی آگے جا کے بات بھی کریں گے ریزولوشن آف بینکنگ کرائسس کی, کہ اس میں جی کون کون سی کرائسس ہیں, ہم ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں, مرجر اینڈ ایکوزیشن کرتے ہیں, اور یہ وہ ساری ریزولوشن اسٹریٹجیز ہیں, لیکن وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں. شارٹ ٹرم میں تو پہلی تو میری پرائیورٹی اس وقت ایز اے ریگولیٹر سپروائزر یہ کہ میں کرائسس کو کنٹین کروں, روکوں, کرائسس زیادہ بڑھنے نہ پائے. واٹ آر دا پالیسیز؟ ناؤ پالیسی ریسپانسز فار ریزولوشن. میرا پالیسی ریسپانس کیا ہوگا کرائسس کو کنٹین کرنے کے لیے, کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے یا کنٹین کرنے کے لیے امیڈیٹلی میں کون سے پالیسی ریفارمز کی میں ریسپانس کی بات کروں گا. میں ایز اے ریسپانس ٹو اے بینکنگ کرائسس میں امیڈیٹلی کیا کروں گا سو دیٹ وہ کرائسس ریزالو بھی ہو اور بڑھے بھی نہ.
سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا سسپینشن آف کنورٹیبلٹی آف ڈپازٹس وچ پریونٹس بینک ڈپازٹرز فرام سیکنگ ری پیمنٹس فرام بینکس. میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ ایک تو کنورٹیبلٹی آف ڈپازٹس کو میں روک دوں گا، پہلی بات، ٹھیک ہے. دوسری بات، میں ڈپازٹرز کو بھی روکوں گا کہ آپ بینک سے اپنے پیسے واپس نہ نکالیں فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، کہ میں ڈپازٹرز کو کہہ دوں گا، یہ لمٹ لگا دوں گا کہ جی اتنے سے زیادہ آپ اپنے ڈپازٹس واپس نہیں نکال سکتے. یا اس میں ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی ڈپازٹس فریز، بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے. فریز کر دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کے ڈپازٹس پہ ریسٹرکشن لگا دی گئی، بیکاز اٹ از اے فنڈامنٹل فیکٹر. ہم نے یہ بڑا ابھی پیچھے دیکھا پچھلی سلائیڈز میں کہ ایز اے ڈپازٹر میں اگر مجھے کہیں پتا چلے کہ جی حبیب بینک کرائسس میں جانے والا اور بینک فیلئر ہونے والا، انسالوینٹ ہونے والا، میں تو صبح اٹھتے پہلے ہی کام یہ کروں گا کہ میرے 2 لاکھ روپے بینک میں پڑے ہیں، فٹافٹ بینک کے پاس جاؤں گا کہ بھائی یہ چیک لیں، مجھے 2 لاکھ روپے میرا واپس کرے، میں آپ کے پاس پیسے نہیں رکھتا. ناؤ بینک آلریڈی کرائسس میں، سچویشن خراب ہے، بینک کے پاس سارا جو اس کے کسٹمرز کی لاٹ اٹھ کے آ جائے، 1000 کسٹمر ہے بینک کا، 1000 آ جائے صبح کہ جی مجھے پیسے ابھی دیں. بینک کہاں سے پیسے دے گا؟ بینک کے پاس تو آلریڈی لیکوڈیٹی نہیں ہے. بینک تو اسی وقت کہے گا کہ بینک تو بس کہے گا جی میں تو ختم، فیلئر ہو گیا جی میرا، میں کہاں سے پیسے دوں، میں تو اتنا 1000 کسٹمر سامنے باہر کھڑا ہے، میں تو اس کو پیسے نہیں دے سکتا. تو ریگولیٹر کا، سپروائزر کا کیا کام ہے؟ اس کرائسس کو، اس کے فیلئر کو روکنے کے لیے امیجیٹلی وہ یہ کیا کرے گا کہ ایک تو اکاؤنٹس فریز کر دے گا کہ ٹھیک ہے بینک کے پاس ابھی کچھ عرصے یہ پیسے رہنے دے دیے جائیں، یا لمٹ لگا دے گا کہ جی آپ بینک اتنے عرصے کے بعد آپ کو ڈپازٹس واپس کر دے گا، ٹھیک ہے. دوسری بات کیا کرے گا کہ انسٹرومنٹس ہیں جیسے بانڈز ہیں، بینک کے اور ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں، وہ سارے کنورٹیبل انٹو کیش وہ بند کر دے گا کہ جی میں واپس لے آؤں گا صبح انسٹرومنٹ لا کے دوں کہ جی یہ لیں اور مجھے پیسے واپس کر دیں. وہ بینک جو ہے ریگولیٹر بند کر دے گا کہ جی آپ فار دس پیریڈ آف ٹائم، اس کے بعد آپ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو کیش، ناٹ بفور دیٹ. ریگولیٹری کیپیٹل فاربیئرنس which allows bank to avoid the cost of regulatory compliance, for example by allowing banks to overstate their equity capital in order to avoid the cost of contractions in loan supply. Forbearance کیا ہوتی ہے؟ Forbearance basically اسے پیشنس کو کہتے ہیں. پیشنس کا مطلب ہے کہ بینکس کو کیپٹل فوربیرنس کے بینک کو ٹائم دے دیتے ہیں اور پیشنس دے دیتے ہیں، ٹائم دے دیتے ہیں بینکس کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ لون آپ کو ہم دے دیتے ہیں، یہ آپ کو ہم ایکوٹی کیپٹل کے لیے آپ کو انجیکشن دے دیتے ہیں، آپ کو ہم پیسے اور دے دیتے ہیں، اتنے پیسے آپ لے لیں، کیش لیکوڈیٹی ریزرو لے لیں اور اپنے پرابلمس فلاز کو، ریگولیٹری کیپٹل ہم آپ کو اور دے دیتے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کریں، اپنے فلاز کو ٹھیک کریں. ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ ہم آپ کو فور کلوجر نہیں کرتے، ہم آپ کو فور کلوجر کے لیے آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ جی آپ کو دے دیتے ہیں ٹائم 6 منتھس کا دیتے ہیں، آپ 6 مہینے کے اندر اپنے کرائسس ریزالو کر لیں، اپنے پرابلمس فلاز کو خود ریزالو کر لیں. آفٹر 6 منتھس پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو اگر آپ انسالوینٹ ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو بند کر دیں گے یا ریسٹرکچر کریں گے، جو بھی ہم اسٹریٹجی یوز کریں گے. امیجیٹلی ہم آپ کو فوربیرنس دے دیتے ہیں، ٹائم دے دیتے ہیں. ایمرجنسی لیکوڈیٹی سپورٹ ٹو بینکس، کہ ایمرجنسی لیکوڈیٹی، کیش لیکوڈیٹی، آؤٹ آف لیکوڈیٹی بینک چلا گیا، اب لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی ہم نے بات کی تھی لاسٹ سیشن میں، ہم آپ کو لیکوڈیٹی بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. گورنمنٹ گارنٹی آف ڈپازٹرز، کہ اب ڈپازٹرز ہیں، ڈپازٹر، اب میں نے حبیب بینک میں 2 لاکھ روپے جمع کرایا ہوا ہے اور مجھے صبح پتہ چلتا ہے کہ جی اکاؤنٹ فریز کر دیے، اب مجھے میرے 2 لاکھ روپے واپس نہیں ملیں گے. کب، کیوں نہیں ملیں گے، کب ملیں گے، میں کیا کروں گا؟ 2 لاکھ روپے تو میرے تو نقصان ہو گیا 2 لاکھ کا. گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے، ریگولیٹر سپروائزر نے جب اس کو بینک اکاؤنٹ فریز کیے، گورنمنٹ نے بینک اکاؤنٹ فریز کیے، بینک اکاؤنٹس پہ لمٹ لگائی، اس سے گورنمنٹ نے گارنٹی بھی دی کہ ٹھیک ہے ہم 6 مہینے کے لیے اکاؤنٹس فریز کر رہے ہیں، 6 مہینے کے اندر یہ بینک
اپنے آپ کو ریسٹرکچر کر لے, جو بھی کرنا ہے اپنے آپ کو ریزالو کر لے, اپنے آپ کو کرائسس سے نکال لے. اگر نہیں نکال پایا تو آپ کے 2 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے گی. گورنمنٹ کہاں سے 2 لاکھ روپے دے گی؟ گورنمنٹ نے ڈپازٹ انشورنس فنڈ بنایا ہوتا ہے. ڈپازٹ انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں جن کے تھرو, جس طرح امریکہ میں اگر آپ ہم یو ایس اے کی ایگزامپل, وہاں پہ AIG ہے, AIG انشورنس ہے جو کہ اٹ ورکس ود دا فیڈرل ریزرو بینک, اور وہ AIG انشورنس جو ہے انشور کرتی ہے ڈپازٹرز منی. ناؤ پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ادارہ ہے جو انشور کرتا ہے یہ ڈپازٹرز منی. اور وہ کس طرح انشور کرتا ہے؟ ابھی ایک تو انہوں نے نیا وہ بنایا ہے, ڈپازٹرز پروٹیکشن فنڈ بنایا ہے, جو کہ ابھی انفیکٹ انیشل سٹیجز سے نکل کے وہ ابھی اس وقت ریزولوشن سٹیج پہ ہے, وہ ابھی تک اپروو نہیں ہوا, لیکن اس کی پروویژن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس. وہ کس میں؟ بینکنگ آرڈیننس 1962 میں یہ پروویژن موجود ہے بینکنگ یہ ڈپازٹ انشورنس کی. Now, each of these immediate policy actions are motivated by adverse changes in the condition of banks. اور یہ سارے ایکشنز کب لیے جاتے ہیں؟ ان کی موٹیویشن کیا ہے؟ جب بھی بینک کے اندر ایڈورس چینجز اس کے اسٹیٹس میں ایڈورس چینجز آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ انسالوینسی کی طرف جانا. کیونکہ ریگولیٹر کا, سپروائزر کا ہم نے دیکھا پڑھا یہ فریم ورک کہ وہ کنٹینیوس سپروائزن کر رہا ہوتا ہے, ریگولیشن کر رہا ہوتا ہے, اور وہ بینکس کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ بینک کی کیا کنڈیشن ہے. جب بھی اس کو لگتا ہے کہ بینک کی کنڈیشن خراب ہونے لگ گئی ہے, بینک ویک ہونے لگ گیا ہے, تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایکشن سپروائزر ریگولیٹر لے لیتا ہے, سو دیٹ وہ اپنی کنڈیشن, اپنے فلاز, اپنے پرابلمس کو سالو کر لے. Each of these techniques is designed to buy time, and in the case of first two, that depositors' confidence can soon be restored. Basically یہ ٹائم فوربیئرنس جیسے ہم نے بات کی, ٹائم دیا جاتا ہے, ٹائم بینکس کو دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کر لیں. The success of each technique will crucially depend on the credibility and credit worthiness of the government. ان ساری 4 جو ہم نے ٹیکنیکس پڑھی, جو امیجیٹ ریسپانسز ہیں, ان سب کو امپلیمنٹ کرنا, ایگزیکیوٹ کرنا کب پاسبل ہو سکتا ہے؟ جب کہ گورنمنٹ کی اپنی کریڈیبلٹی, کریڈٹ وردینس ٹھیک ہوگی, تبھی ہو سکتا ہے. ادروائز گورنمنٹ اناؤنس کرے گی جی میں اکاؤنٹ فریز کر رہی ہوں, اور میں انشور کر رہی ہوں کہ جی یہ اگر بینک نہیں دے سکا تو میں ڈپازٹرز کو پیسے واپس کروں گا. اب گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں, ساری دنیا کو پتا ہے گورنمنٹ خود ڈیفالٹ ہونے والی ہے, تو گورنمنٹ دے ہی نہیں سکتی, تو نیچرلی کیا ہوگا؟ لوگ تو بینکس پہ چڑھ دوڑیں گے. بینکس وہ لوگ کہیں گے جی گورنمنٹ کو تو آلریڈی حالت ٹھیک نہیں ہے, گورنمنٹ کیسے دے سکتی ہے؟ گورنمنٹ تو گارنٹی یہ دے ہی نہیں سکتی. Then there's another thing, bank holiday. Deposit withdrawals can be addressed by emergency liquidity loans, usually from the central bank when market resources are insufficient, by an extension of government guarantees of depositors and the other bank creditors, or by a temporary suspension of depositors' right in what is often called a bank holiday. Bank holiday کا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ جی دیر آر ڈیزگنیٹڈ ڈیز کہ جب بینک اوور دا ایئر کے جی اس دن بینک ہالیڈے ہوتی ہے. بینک ہالیڈے والے دن دیر آر نو بینکنگ آپریشنز, آپ ڈپازٹ نکال نہیں سکتے, نہ ڈپازٹ جمع کرا سکتے ہیں. وہی کانسیپٹ ہے کہ بینک کے سپروائزر یہ گورنمنٹ کیا کرتا ہے, بینک ہالیڈے ڈکلیئر کر دیتی ہے. بینک ہالیڈے کا مطلب ہے کہ ڈپازٹرز نے جو پیسے جمع کرائے ہوئے بینکس میں, وہ جب تک بینک ہالیڈے رہے گی اس وقت تک اس سے نکال نہیں سکتے, سو دیٹ وہ پیسے بینکس کے پاس رہیں اور بینکس ان ڈپازٹس کو استعمال کرے اور اپنی کنڈیشن کو ٹھیک کرے. فردر کرائسس کنٹینمنٹ ٹولز کون کون سے ہیں؟ پریونٹنگ لوٹنگ آف این انسالوینٹ اور نیئر انسالوینٹ ریکوائرز اے ڈفرنٹ سیٹ آف کنٹینمنٹ ٹولز which may include
لوٹنگ آف این انسالوینٹ نیئر انسالوینٹ بینک کون سا ہوتا ہے؟ لوٹنگ کا مطلب ہے کہ جو بینک آلریڈی اٹ از ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ اس کے پاس لیکوڈیٹی کیش ریزروز ختم ہو گئے اور وہ انسالوینٹ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اس بیسکلی انسالوینٹ ہونے والا ہے اور دوسرے بینک اس کو لوٹتے، اس کو انفلوئنس کرتے تاکہ وہ بینک باندھی ہو جائے، اس چیز کو روکنے کے لیے سپروائزر یا اس کو کرائسس کو روکنے کے لیے سپروائزر ریگولیٹر کیا سٹیپس لیتا ہے، کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں؟ سب سے پہلا تو ایڈمنسٹریٹو انٹرونشن انکلوڈنگ دا ٹیمپرری ایزمپشن آف مینجمنٹ پاورز بائی ریگولیٹری آفیشل. کیا کرتے ہیں کہ بینک کے اندر ریگولیٹری باڈی کے اپنے آفیشلز بٹھا دیے جاتے ہیں جو کہ ان کے بینکنگ آپریشنز کو خود مانیٹر کرتے ہیں، رن کرتے ہیں. پھر کلوجر وچ میں فار ایگزامپل انکلوڈ دا سبسڈائز کمپلسری سیل آف بینکس گڈ ایسٹس ٹو ساؤنڈ بینکس. پھر کیا کرتے ہیں؟ بینک کو بند کر دیتے ہیں یا تو خود ایڈمنسٹریشن بٹھا کے بینک کو رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اتنی اس کی حالت انسالوینسی کی طرف وہ خراب ہو چکا ہے بینک کہ اب اس بینک کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو کیا کرتے ہیں؟ بینک کو ریگولیٹر خود بند کر دیتا ہے. بینک وہ کہتا ہے کہ جی زیادہ نقصان کرنے سے بہتر اس کو بند ہی کر دیں. نہ بند کر دیا، ٹھیک بات. اب بینک کو بند کر دیا لیکن اس کے گڈ ایسٹس کا کیا کیا؟ دوسرے بینکس کو بیچ دیے، دوسرے فائنینشیل کارپوریشنز کو. نہ صرف گڈ ایسٹس بلکہ اس کی لائبلٹیز بھی ساتھ دوسرے بینکس کو بیچ دی جاتی ہیں، جسے ہم مرجر بھی کہتے ہیں. Here the prior availability of necessary legal powers is critical, given the incentive for bank insiders to hang on, as well as the customary cognitive gaps causing insiders to deny the failure of the bank. Now کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ سارے ٹولز اور یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریگولیٹری باڈی کے پاس، سپروائزری باڈی کے پاس انف پاورز ہونی چاہیے کہ وہ یہ سارے پریونٹیو میجرز، یہ سارے کرائسس کنٹینمنٹ ٹولز امپلیمنٹ کر سکے، انفورس کر سکے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بینک کو جب اتنا ٹائم دیا جاتا ہے کہ بینک اپنی کنڈیشن خود ٹھیک کر لے تو وہ اپنے اس وقت تک بینک کو اس ڈسکلوجر کا بھی انہیں جو ہے ٹائم دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت دے نیڈ ناٹ ٹو ڈسکلوز کہ جی ان کی دے آر موونگ ٹورڈز فیلئر، سو دیٹ وہ گیپ جو ہے بیچ میں وہ کیا کہتے ہیں فل نہ ہو سکے اور لوگ جو ہیں اپنے ڈپازٹس نہ بیسکلی پینک، مارکیٹ پینک نہ کریٹ ہو. Adopting the correct approach to an emerging financial crisis calls for a clear understanding of what the underlying cause of the crisis is, as well as quick judgment as to the likely effectiveness of the alternative tools that are available. Now, crisis کو روکنے کے لیے ایک سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ جو فائنینشیل کرائسس جب ایمرج کر رہا ہو اسی وقت اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو، ریگولیٹر کو پتا ہو کہ کیا کرائسس ہے، کیسے ایمرج کر رہا ہے، کون سے فیکٹرز ہیں جو پریویل کر رہے ہیں اور کون کون سے ٹولز اویلیبل ہیں اس کو روکنے کے لیے. The actions taken at this time will have a possibly irreversible impact on the ultimate allocation of losses in the system. اور ٹائملی اگر ایکشن لے لیا جائے، ٹائملی کرائسس کنٹینمنٹ ٹولز، پالیسیز امپلیمنٹ انفورس کر دی جائیں تو ہم ایک ٹائملی کرنے سے یہ کہ ایک صحیح وقت کے اوپر کرائسس کو روک سکتے ہیں. نہیں تو کرائسس جب زیادہ بڑھ جائے تو وہ اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں کہ جب آپ اس کے افیکٹس کو ریورس نہیں کر سکتے پھر. In addition, the longer-term implications in the form of moral hazard for the future also needs to be taken into account. اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا اس کو ڈیلے لانگر ٹرم میں یا آپ اس کو لے کر اپنے کرائسس کنٹینمنٹ ٹولز زیادہ دیر سے آپ جتنی دیر سے اپلائی کریں گے، جتنی زیادہ دیر سے ان کو انفورس کریں گے اتنا زیادہ مورلی بھی جو ہے وہ ہیزرڈز کریٹ ہوتے جائیں گے. پالیسی ریزولوشن اپروچز. The main policy approaches employed in the resolution phase of crisis include. پہلے تو ہم نے بات کی تھی کرائسس کنٹینمنٹ کی. میں نے جب یہ سیشن سٹارٹ کیا تھا اس کے شروع میں ایجنڈے میں میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا، آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم آج بات کریں گے
کرائسس پہ, بینکنگ فائنینشیل کرائسس پہ, اور ہم اس کی بات کریں گے ریزولوشن کے اوپر. پہلے تو ہم بات کریں گے بینکنگ کرائسس ہوتا کیا ہے, کیوں ہوتا, انڈیکیٹرز کیا ہے, مین ریزنز کیا ہے, فنڈامنٹل ریزنز کیا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ اب بینکنگ کرائسس شروع ہو گیا ہے, اب بینکنگ کرائسس جب شروع ہو گیا ہے تو اس کو روکنا کیسے, امیجیٹ پالیسی رسپانس کیا ہونا چاہیے. بینکنگ ایز اے ریزلٹ آف بینکنگ کرائسس ہم پالیسی رسپانس کیا لیں اس کو روکنے کے لیے. ناؤ اس کے اب ہم بات کریں گے ریزولوشن کی اپروچز کون کون سی ہیں, کہ ہم کرائسس تو شروع ہو گیا, اب ہم نے اس کو روک بھی لیا, اب اس کو ریزالو بھی تو کرنا ہے, سالو بھی کرنا ہے ان دا میڈیم ٹرم. پھر ہم بات کریں گے, ہم جب کنٹینمنٹ پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو وہ تو شارٹ ٹرم ہے, امیجیٹ نیچر کی ہے کہ فوراً ہم نے کرائسس کو روکنا ہے. پھر میڈیم ٹرم میں ہم نے پالیسی ریزولوشن کرنا ہے, ہم نے کرائسس کو کیا کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, ریزالو کرنا ہے. پھر ہم نے لانگ ٹرم میں کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, یہ ہم تینوں چیزیں اس سیشن میں ڈسکس کریں گے. اور پھر فائنلی ہم نیکسٹ سیشن کے اندر ڈپازٹ انشورنس کی بات کریں گے. Now, the main policy approaches employed in the resolution phase of crisis include conditional government subsidized but decentralized workouts of distressed loans. Conditional government subsidized but decentralized workouts for distressed loans. Distressed loans کون سے ہوتے ہیں, لون, ایک لون دیا تھا بینک نے, اب وہ لون ڈیفالٹ کر رہا ہے. لون آپ بینک اس کے ساتھ سپروائزر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 10% انٹرسٹ پہ لون تھا, آپ 10 پہ نہیں پے کر سکتے, آپ پورا لون نہیں پے کر سکتے, ہم ایز اے گورنمنٹ آپ کو سبسڈی دے دیتے ہیں, آپ اتنا پورشن لون کا ہم آپ کا پے کر دیتے ہیں, اتنا آپ پے کریں, اس انٹرسٹ پہ پے کریں, سو دیٹ بینک کو پیسے واپس ملیں. دس از این اے میڈیم ٹرم ریزولوشن آف بینکنگ کرائسس. بینکنگ کا کرائسس کیا ہے کہ جی لونز ڈیفالٹ کر رہے ہیں, بینک کے پاس لیکوڈیٹی ختم ہو گئی ہے تو بینک کرائسس میں جا رہا ہے. اب لونز واپس لانے کا کیا طریقہ ہے, ایک تو طریقہ یہی ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کنڈیشنل جو ہے, گورنمنٹ اس پہ کنڈیشن لگائے, کنڈیشنل سبسڈیز پرووائڈ کرے لونز پہ. ڈیٹ فارگیونیس کہ دوسرا یہ کہ جو بالکل نان پرفارمنگ یا ڈیفالٹس ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, معاف کر دیا جائے. تیسری ہے the establishment of a government owned asset management company to buy and resolve distressed loans. پھر گورنمنٹ کی یا ریگولیٹری باڈی کی اونڈ ایک ایسی کمپنی ہو یا کسی ایسے پرائیویٹ ادارے کو وہ رسپانسبلٹی دے جو کہ اس کی ایسٹ مینجمنٹ کرے اس بینک کی, جو گڈ لونز ہیں ان کو بھی بائی کرے, جو گڈ ایسٹس ہیں اس کرائسس والے بینک کے وہ بھی بائی کرے, جو لائبلٹیز ہیں وہ بھی بائی کرے, لونز جو ہیں ڈسٹریس لونز ہیں ان کو بھی خریدے اور ان کو ان کا ریزولوشن کرے. گورنمنٹ اسسٹڈ سیلز آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ٹو نیو اونرز. پھر ریگولیٹر کی ایک اور جو میڈیم ٹرم میں ایک ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, وہ اس کو اس کرائسس کو ریزالو کرنے کی, وہ یہ بھی ہے کہ وہ اسسٹ کرے. اب بینک ڈیفالٹ کر گیا, اب ڈیفالٹ تو ہو گیا, کرائسس ہو گیا, اب یہ کہ اس بینک کو بند کرنا ہے تو یا کوئی اور بینک اس کو خریدنے پہ راضی ہو گیا ہے تو اس کو اگلے بینک کو خریدنے کے لیے راضی کون کرے گا, ایک تو ریگولیٹر کرے گا کہ فلانے بینک کہے گا کہ بھائی تم ان کنڈیشنز پہ اس بینک کو خرید لو. اب اس کی سیل اینڈ پرچیز کو بھی اسسٹ کرے. پھر گورنمنٹ اسسٹڈ ریکیپٹلائزیشن آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھرو انجیکشن آف فنڈز, یا انسالوینٹ اگر اس کنڈیشن پہ نہیں آیا کہ بالکل انسالوینٹ ہو جائے تو اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ یا ریگولیٹر باڈی یہ بھی کر سکتی ہے کہ اب کچھ اس کو کیپٹل اس کو پرووائڈ کر دے, لیکوڈیٹی پرووائڈ کرے تھرو انجیکشن آف فنڈز, اس کو فنڈز دے دے سو دیٹ وہ اپنے آپریشنز کنٹینیو کر سکے اور اپنے آپ کو ریوائیو کر سکے. ناؤ what are the guiding principles for bank resolution policy? It may take the deposit insurer some time to determine who are the insured depositors to close their accounts and pay them off. ٹائم ریکوائرڈ ہے ان ڈپازٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی کن کے ڈپازٹس انشورڈ تھے, کن کے انشورڈ نہیں تھے.
تو اور ان کو پے کرنے کے لیے. In the absence of a deposit insurer, the delay to the depositor, if they are entitled to receive any monies back, will be even longer as liquidation procedures can be protected. In any case, the choice of resolution measures and the choice between resolution and closure should be made with the aim of minimizing market disruption. اس سارے ریزولوشن میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہم ریزولوشن کیوں کرتے ہیں؟ واٹ از دا گائیڈنگ پرنسپل؟ ایک پرنسپل گائیڈنگ جو گائیڈ کرتا ہے اس سارے پروسیس کو، دیٹ از پریونشن آف مارکیٹ ڈسرپشن. مارکیٹ ڈسرپشن کو کم سے کم کیا جائے. جتنی مارکیٹ ڈسرپشن زیادہ ہوگی اتنی زیادہ مارکیٹ ڈسٹریس زیادہ ہوگی. لوگ مارکیٹ میں پینک ہوں گے. پینک ہونے سے کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ رک جائے گی، ڈپازٹ نہیں کرائیں گے، آپ کی باقی فائنینشیل انڈسٹری، بینکنگ انڈسٹری انفلوئنس ہوگی، افیکٹ ہوگی، اور اس کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس ایگریویٹ ہوگا، بڑھے گا. تو سب سے بیسک جو جرنل پرنسپل ہے وہ ہے پریونشن آف مارکیٹ ڈسرپشن. اور وہ کس چیز سے آتی ہے؟ ہم نے اس میں سب سے بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں ریزولوشن میں وہ ہے پروٹیکشن آف ڈپازیٹرز. ہم نے بار بار پچھلے سیشنز میں بات کی تھی سیف اینڈ ساؤنڈ فائنینشیل سسٹم. اس کے ہم نے بیسک پرنسپلز پڑھے تھے، اس میں دیکھا تھا سیف اینڈ ساؤنڈ فائنینشیل سسٹم کے لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ ڈپازیٹر پروٹیکشن ہونی چاہیے. ناؤ اگر ڈپازیٹرز پروٹیکشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پینک بڑھے گا، مارکیٹ ڈسٹرپشن زیادہ ہوں گی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی دے آر انٹائٹلڈ ٹو ریسیو اینی منیز بیک. اگر ان کی انشورنس ہوئی ہوئی ہے ڈپازیٹر پروٹیکشن کے لیے، انشورنس اگر ان کی ہوئی ہوئی ہے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم کہ ان کو پیسے واپس ملے. بینک بند کر دیا، بینک کی ریزولوشن ہو رہی ہے، اور جب ہو جائے گی اس کے بعد انشورنس کے پیسے ملیں گے یا ریگولیٹر جو بھی دے گا پھر ڈپازیٹر کو پیسے واپس ملیں گے. تو اس سارے پروسیس کے اندر کم سے کم ٹائم لگنا چاہیے. ریزولوشن ٹیکنیک ایسی ہونی چاہیے جو کہ گائیڈنگ پرنسپل کیا ہے کہ مارکیٹ ڈسرپشن، کوئی بھی آپ ٹیکنیک یوز کریں، کوئی بھی کرائسس پریونشن آپ پالیسی لگائیں، ٹول لگائیں، ٹیکنیک لگائیں، ان سب کے لیے گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ کم سے کم مارکیٹ ڈسرپشن ہونی چاہیے. Now what are the resolution techniques? The distinction between a legal closure and economic closure of bank is important. لیگل کلوجر کیا ہے؟ ریگولیٹر نے خود بینک بند کر دیا، اس لیے بینک بند کر دیا کیونکہ اکنامک کلوجر نہ ہو. اکنامک کلوجر کا مطلب بینک خود فیلئر ہو کے بینک بند نہ ہو، اور بینک زیادہ نقصان کر کے بند ہونے سے بہتر ہے بینک انسالوینٹ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے بینک کو ہم خود ہی بند کر دیتے ہیں، جتنا نقصان کر لیا اتنا کافی ہے. In a legal closure, the license of the bank is withdrawn and the legal entity ceases to exist. اس کا لائسنس کینسل کر دیتے ہیں اور یہ اینٹی بند کر دیتے ہیں. In an economic closure, there is an interruption or cessation of the operation of the banks, which may often lead to severe disruption and possibly losses for the bank customers. اور اکنامک کلوجر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بینک آپریشنز جو ہوتے ہیں وہ اپنے فیلئر کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، جو کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سویئر مارکیٹ ڈسٹرپشن ہوتی ہے اور بینک کسٹمرز کے لاسز ہوتے ہیں. The art of resolving bank problem often entails achieving one thing: legal closure, while avoiding an economic closure. Economic closure کو avoid کرے اور legal closure کی طرف جائے. This is an art of resolving resolution. Now we have the following fundamental resolution techniques. یہ ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں. یہ ہمارے پاس 8 طرح کی لانگ ٹرم ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم اپلائی کرتے ہیں in order to resolve a banking crisis. سب سے پہلے ریسٹرکچرنگ پلانز ہیں، مرجرز اینڈ ایکوزیشن ہیں، پرچیز اینڈ ایزمپشن ٹرانزیکشنز ہیں، برج بینکس ہوتے ہیں، یوز آف پبلک سیکٹر منیز ان ریزولوشن، کلوجر آف دا بینک، ڈپازیٹرز پے آف، مینجمنٹ آف امپیئرڈ ایسٹس، پبلک ڈسکلوجر آف پرابلمس. ان کو ہم کوئکلی کیونکہ پہلے ہی ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں ان سب چیزوں کو، تو کوئکلی ویل گو تھرو دیم اگین. ہم دیکھ لیں کہ یہ کون سی ٹیکنیکس ہیں، بیکاز دس از اگین ریلیٹڈ ٹو ٹوڈیز ٹاپک. آج میں ہم نے دیکھا کہ سسٹمک بینکنگ کرائسس کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر بینکنگ کرائسس ہو جائے تو اس کی ریزولوشن کی کیا
ٹیکنیکس ہیں. ہم امیجیٹ ایکشن, ہم امیجیٹلی ہم کرائسس کنٹینمنٹ کیسے کرتے ہیں, امیجیٹ ایکشنز کیا لیتے ہیں, کون سی پالیسیز یوز کرتے ہیں. پھر ہم میڈیم ٹرم میں کیا کرتے ہیں, ہم پھر میڈیم ٹرم میں کون کون سی ہم ریزولوشن ٹیکنیکس دیکھتے ہیں, ریزولوشن ٹولز استعمال کرتے ہیں. پھر لانگ ٹرم میں ریزولوشن ٹیکنیکس کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. Now let's start with restructuring plans. While a weak bank may be required to reorganize its operations as a corrective action, if insolvency is imminent, the bank may be required to carry out a radical restructuring. اگر انسالوینٹ بینک کی امینے ہو جائے یا انسالوینٹ بینک کے پاس اتنی لیکوڈیٹی بچے ہی نہ کہ بینک اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے, کوئی کریکٹیو ایکشن لے سکے, بینک کا بند ہونا ہی ضروری ہو جائے, تو کیا ہوتا ہے کہ ریڈیکل پھر ریسٹرکچرنگ بینک کی جاتی ہے. کون کرتا ہے؟ ریگولیٹر کرتا ہے. سچ اے اسٹریٹجی از اونلی ورتھ اڈاپٹنگ اف دیر از اے ریئل چانس آف گیٹنگ دا بزنس بینک آن اے ساؤنڈ فوٹنگ ان دا شارٹ ٹرم. کہ وہ صرف اس صورت میں کیا جاتا ہے جبکہ بینک کے پاس بہت اچھے گڈ ایسٹس ہوں اور ریگولیٹر کو پتا ہو کہ اگر ہم اس کی ریڈیکل کی ٹاپ ڈاؤن ہم اس کی کمپلیٹ ریسٹرکچرنگ کر دیں تو بینک واپس اپنے آپریشنز کو ریزیوم کر سکتا ہے, بینک اپنی پہلے والی پوزیشن پہ آ سکتا ہے. یہ صرف اس صورت میں کیا جاتا ہے. ادروائز کیا ادر اسٹریٹجیز ہیں. پھر دا نیکسٹ اسٹریٹجی از مرجرز اینڈ ایکوزیشنز. When a bank cannot on its own resolve its weakness, it should consider a merger with or acquisition by a healthy bank. It is one of the private sector resolution technique اسے کہتے ہیں کہ بینک سمجھتا ہے کہ جیسے میں ایک بینک ہوں, آپ سپروائزر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت آئی ایم اے ویک بینک, آئی ایم گوئنگ ٹورڈز کرائسس, میری پوزیشن بڑی خراب ہے اس وقت, انسالوینسی کی طرف میں جا رہا ہوں, میں کیا کروں؟ دین آئی ہیو این آپشن. میں ایک اور بینک سے بات کرتا ہوں, جس طرح عسکری بینک اور حبیب بینک کے ہم آپشن لے لیتے ہیں. حبیب بینک, میں عسکری بینک کو میں حبیب بینک کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی میرے پاس یہ اتنے ایسٹس ہیں, یہ میری لائبلٹیز ہیں, اور آپ اگر میرے ساتھ مرجر کرنا چاہتے ہیں آپ میری ایسٹس اینڈ لائبلٹیز لے لیں. پاسبل؟ حبیب بینک کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ مرجر کر لیتے ہیں, ہم دونوں مل کے مینجمنٹ ہماری ہوگی اور پروفٹ ہم شیئر کر لیں گے, اینڈ ہم دونوں جوائنٹلی آپریٹ کرتے ہیں, ہم مرج کر لیتے ہیں. یہ عسکری بینک حبیب بینک میں مرج ہو جاتا. دین دیر از اندر آپشن کہ میری کنڈیشن بڑی خراب ہو گئی ہے, ریگولیٹری باڈی حبیب بینک کو کہتی ہے کہ بھائی یہ بینک اب بند ہونے والا, اور مجھے بھی کہتی ہے عسکری بینک کو کہ بھائی تم لوگوں کی حالت بہت خراب ہے, تم لوگ اب اور نہیں چل سکتے, اس لیے اس سے بہتر ہے تم لوگ ان کے ساتھ مرجر کر لو, اور اگر مرجر نہیں ہو سکتا تم لوگ تو پھر ایسا کرو کہ ہمیں ریگولیٹری باڈی حبیب بینک کہتی کہ تم عسکری بینک کو ایکوائر کر لو. ایکوائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر نام استعمال ہوگا حبیب بینک کا اور عسکری بینک یہاں فنش ہو جائے گا. ناؤ اب جب حبیب بینک پھر کیا کرے گا, میرے تمام اچھے ایسٹس, میرے تمام بیڈ ایسٹس, میرے تمام لون اوبلیگیشنز, ڈیٹس, ہر چیز, میری لائبلٹی ساری کی ساری وہ حبیب بینک لے لیتا ہے. پھر حبیب بینک کی مرضی ہے کہ مجھے جیسے مرضی مجھے یوز کرے, جیسے مرضی استعمال کرے, جیسے مرضی میری ریسٹرکچرنگ کرے, مینجمنٹ کا جو مرضی کرے, وہ ٹوٹل رسپانسبلٹی پھر مرضی اس کی حبیب بینک کی ہے. Banks, even those that fail, are attractive targets to investors, especially financial institutions, because of the intrinsic franchise value. اب ہم نے جب مرجر کی بات کی تھی, حبیب بینک عسکری بینک کو کیوں لینا چاہے گا؟ اس لیے لینا چاہے گا, عسکری بینک کی 200 and something, let's suppose 250 برانچز ہیں اکراس پاکستان. وہ تمام برانچز حبیب بینک استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ میری ایک ایز این عسکری بینک میری ایک فرینچائز ویلیو ہے, 250 سٹیز کے اندر میں اویلیبل ہوں, تو وہ اپنے آپ کو اپنا انفراسٹرکچر میرے تھرو ایکسپینڈ کر سکتا ہے. اور ایڈوانٹیجز کیا ہیں ایمرجرز اینڈ ایکوزیشن کے؟ The main advantages maintains the failing bank as a going concern and preserves the value of the assets, thereby reducing the cost to the government or the deposit insurer.
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میں ایز این عسکری بینک میں زندہ رہوں گا, میں مروں گا نہیں, میں بند نہیں ہوں گا. حبیب بینک کے ساتھ مل کے کام کروں گا لیکن میری انٹیٹی تو رہے گی. دوسری بات یہ کہ ایز اے ریگولیٹر جو ہے وہ اس کی ریگولیشن کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. ریگولیشن کاسٹ اس طرح کاسٹ کم ہو جائے گی گورنمنٹ کو کہ اگر مجھے بند کرنا پڑے گا تو میری ریزولوشن پہ کاسٹ جتنی آئے گی وہ ریگولیٹر کو نہیں دینی پڑے گی. پھر میرے بند ہونے کی وجہ سے, عسکری بینک کے بند ہونے کی وجہ سے جتنے میرے ڈپازٹرز ہیں ان کو ان کے جو پیسے ہیں ڈپازٹس ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے, بند نہیں ہوں گے. یہاں پہ انشورنس ڈپازٹ انشورنس کمپنی کو وہ پیسے نہیں دینے پڑیں گے. minimizes the impact on market as there is no disruption, market disruption نہیں ہوگی. All assets are transferred in an M&A and all depositors and creditors are fully protected. Depositors and creditors are fully protected اور جو ہیں assets ہیں وہ transfer ہو جاتے ہیں اس کے اندر mergers and acquisitions میں. Then we have another technique which is called purchase and assumption transaction. If a private sector merger and acquisition is not forthcoming or cannot be arranged, merger and acquisition نہیں ہو سکتا, a purchase and assumption transaction may be considered. Purchase and assumption پھر جہاں merger and acquisition نہ ہو purchase and assumption کرنی پڑتی ہے. A purchase and assumption transaction is one where a healthy institution or private investors purchase some or all of the assets and assume some or all of the liabilities of a failed bank. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مرجر اینڈ ایکوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ میں عسکری بینک ہوں, حبیب بینک ہوں, حبیب بینک میرے تمام ایسٹس ہم کیا کرے گا وہ لے لے گا, میری تمام لائبلٹیز لے لے گا. اب پرچیز اینڈ ایزمپشن میں کیا ہوتا ہے کہ حبیب بینک میری کچھ لائبلٹیز کچھ ایسٹس لے لے گا, باقی لائبلٹیز اور ایسٹس میرے پاس ہی رہیں گے. Purchase and assumption transaction in most countries require withdrawal of the bank license and the commencement of resolution proceedings by the liquidator. The acquiring bank purchases assets of the failed bank but not its charter. حبیب بینک کیا کرے گا؟ مجھے میرے ایسٹس تو پرچیز کر لے گا, میری لائبلٹیز بھی کچھ پرچیز کر لے گا, لیکن میرا نام استعمال نہیں کرے گا. ایکوزیشن میں تو یہ کیا اس نے کیا تھا کہ مجھے اس نے ایز اے ہول لے لیا تھا. ٹھیک ہے جی, عسکری بینک بھی حبیب بینک کی اونرشپ عسکری بینک کی حبیب بینک کے پاس چلی گئی تھی. اب یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا, اونرشپ جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے گی, اور لیکویڈیٹر جو ہے مجھے فیلئر بینک ہے مجھے ایونچولی لیکویڈیٹ ہی کر دیں گے, بند کر دیں گے, لیکن میرے کچھ ایسٹس اور کچھ لائبلٹیز وہ حبیب بینک پرچیز کر لے گا. The purchase and assumption type solution has the following benefits. اس کے advantages یہ ہیں: saves the value of the assets of the failed bank, thereby reducing the resolution cost. resolution cost کم کیسے ہوتی ہے کہ value جو ہے میرے assets کی وہ بچ جاتی ہے, وہ اس کے اوپر کیونکہ اس کی وہ سارے کے سارے وہ پرچیز کر لیتا ہے, assets میرے بچ جاتے ہیں. minimizes the impact on the market by returning assets and deposits to normal banking operations with the acquiring bank quickly. It can typically be completed over weekend. جیسے بات کی کہ میرے ایسٹس کیسے بچ جاتے ہیں, ایسٹس میرے اس طرح سے سیو ہو جاتے ہیں, ویلیو آف ایسٹس ایسے سیل ہو جاتی ہے کیونکہ میں ایک فیلڈ بینک ہوں, لیکن میرے ایسٹس کس نے پرچیز کیے ہیں؟ حبیب بینک نے پرچیز کر لیے. اور کیا ہے, اوور دا ویکینڈ ایک دن کے اندر ہم نے صرف ایگریمنٹ کیا پرچیز اینڈ ایزمپشن کا, جی اتنے حبیب بینک نے کہا کہ میں اتنے آپ کے ایسٹس خرید لوں گا, اتنے آپ کی لائبلٹیز خرید لوں گا, باقی ایسٹس جو ہیں وہ میرے پاس رہیں گے, میں اپنے آپریشنز بھی کنٹینیوڈ رکھوں گا. لیکن کیا ہے, میرے آپریشنز کب تک کنٹینیوڈ رہیں گے؟ جب تک کہ میں اب میری پوزیشن میری اتنی ویک نہیں ہو جاتی کہ میں بالکل بند ہو جاؤں, یا پھر مجھے سپروائزر یا لیکویڈیٹر یا جو ریگولیٹر ہے وہ مجھے ریگولیٹ کرتا ہے اور مجھے ایک فیلڈ اسٹیٹ سے نکال کے ایک گڈ اسٹیٹ میں لے کے آتا. سو دیز آر دا main advantages of purchase and assumption transactions. Customers with insured deposits suffer no loss in service and have immediate access to their funds at the acquiring bank if the purchase and assumption transaction can be completed over the weekend. اب کیا ہوتا ہے کہ حبیب بینک نے, جیسے ہم نے پہلے بات کی, لائسنس میرا یہاں پہ ختم ہو گیا عسکری بینک کا, اب حبیب میں اینٹیٹی کس کی بن جاتا ہوں؟ حبیب بینک کی. حبیب بینک مجھے ختم کر کے
اپنی اس میں میں بھی حبیب بینک کا پارٹ بن جاتا ہوں, میں بھی کل سے حبیب بینک ہی کہلاؤں گا. تو کیا ہوتا ہے کہ ویکینڈ والی اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ویکینڈ پہ ہم نے ایک ایگریمنٹ کر لیا, صبح میں نے اپنا عسکری بینک کا نام اتار دیا اور حبیب بینک لکھ لیا, اور میرے جو آپریشنز ہیں وہ اسی طرح کنٹینیوڈ رہیں گے وداؤٹ اینی ڈسٹرپشن. میرے جتنے پرانے کسٹمرز تھے وہ سارے عسکری بینک سے اب حبیب بینک کے کسٹمرز ہو جائیں گے. Now bridge bank, it is another resolution technique. A bridge bank is a resolution technique that allows a bank to continue its operations until a permanent solution can be found. جب تک کوئی permanent solution نہیں اس بینک کے لیے مل جاتا, resolution technique نہیں ایک appropriate مل جاتی, تب تک یہ کہ ایک bridge bank بنا دیا جاتا ہے جو اس بینک کے سارے آپریشنز کنڈکٹ کرتا ہے اور اس بینک کے کو کنٹینیو کرایا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ ڈسٹرپشن نہ ہو. The weak bank is closed by the licensing authority and placed under liquidation. اور کیا کرتا ہے, ویک بینک کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا ہے اس کو, اور اس کو لیکویڈیشن کی سٹیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بینک انسالوینٹ ہو گیا, بینک ہم بند کر رہے ہیں. لیکن بینکنگ آپریشنز نہیں بند کیے جاتے, وہ ایک اور برج بینک ایک بنا دیا جاتا ہے جو کہ اینٹیٹی ہوتی ہے ریگولیٹر کی, وہ ایک بینک بنا دیتا ہے اور بینکنگ آپریشنز کو کنٹینیو رکھتے ہیں. A new bank referred to as a bridge bank is licensed and controlled by the liquidator. Liquidator جو ہے ریگولیٹر اس کے وہ سے کنٹرول کرتا ہے, اس کی اینٹیٹی ہوتی ہے. The liquidator has discretion in determining which assets and liabilities are transferred to the bridge bank. اور اب یہ عسکری بینک کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, عسکری بینک ویک ہو گیا جی. عسکری بینک, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عسکری بینک کو بند کرنا ہے, لیکن اگر وہ آج اس کو بند کر دے تو عسکری بینک کے جو 250 برانچز کے کسٹمرز ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو وہ کیا کرتا ہے, ایک برج بینک بنا دیتا ہے. برج بینک سپوز بینک اے کے نام سے بنا دی, اس نے نیا نام رکھ دی اے. اے بینک کو کیا کرتا ہے, کچھ ایسٹس کچھ لائبلٹیز اسٹیٹ بینک آف پاکستان دے دیتا ہے, باقی کیا کرتا ہے اسے کہتا ہے بینکنگ آپریشنز کو کنٹینیو رکھے, اور عسکری بینک کا لائسنس بند کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. Those assets and liabilities that has not transferred to the bridge bank remain. باقی asset liabilities کس کے پاس, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رہتی ہیں. The bridge bank is designed to bridge the gap between the failure of the bank. ایک تو فیلئر, جو عسکری بینک کا تو فیلئر ہو گیا, اس فیلئر کو روکنے کے لیے, انفیکٹ فیلئر اور ریزولوشن کے درمیان کا جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, تاکہ آپریشنز کنٹینیو رہیں. یہ نہ ہو کہ فیلئر ہو گئے اور جب تک ڈپازٹرز کو ہم نے پیسے دینے ہیں اس کے بیچ میں جتنے عرصہ ڈپازٹرز بیٹھے رہیں گے کیا کریں گے, تو وہ اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے ایک برج بینک بنا دیا جاتا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں, لیکویڈیشن میں جب عسکری بینک کو لیکویڈیشن میں ڈال دے, لیکویڈیشن کا مطلب ہے عسکری بینک کو بند کر دیا, اس کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اب دے آر اپ فار سیل. اب جب تک کوئی اور بینک اس کو خریدتا ہے اور ایک نئے نام سے اس کو چلائے گا, اس وقت تک اس بینک کے آپریشنز جو ہیں وہ کون کنٹینیو رکھے گا, برج بینک. اور برج بینک کس کی اینٹیٹی ہوگی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. عسکری بینک, اب کس نے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے عسکری بینک کو خرید لیا, تو برج بینک ختم ہو گیا اور اس نے آپریشنز بھی اٹھا کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کو دے دیے. لیکن جب تک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے عسکری بینک کو نہیں خریدا تھا اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک برج بینک اے بینک کے نام سے بنا دیا تھا جو کہ عسکری بینک کے آپریشنز کو کنڈکٹ کر رہا تھا. It also allows potential purchasers the time necessary to assess the bank's condition in order to submit their offers while at the same time permitting uninterrupted service to the bank customers. اس کا دو فائدے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ایک تو uninterrupted service آپ کسٹمرز کو دے رہے ہیں, سروس نہیں بند ہوئی, رکی نہیں. دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں کسٹمرز کو ٹائم دے رہے ہیں, جو جنہوں نے بینک خریدنا ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کو ٹائم مل گیا کہ وہ عسکری بینک کی ایویلویٹ کرے, اسیس کرے اور اس کو خریدے, آفر دے. Then there is another technique, use of public sector monies in resolution. Public funds are only for exceptional circumstances. بہت exceptional circumstances میں ہم یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. Public funds for the resolution of weak banks may be considered in potentially systematic situations, including the risk of loss or disruption of credit and payment services to a large number of customers. جب ایک بہت بڑے نمبر آف کسٹمرز کا یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ ان کو ڈپازٹ انشورنس کا مسئلہ آ جائے, یا لاس کا مسئلہ آ جائے, یا ڈپازٹ لاس کا مسئلہ آ جائے, تب ہم یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں, پبلک منی کے تھرو ریزالو کرتے ہیں ہم وہ. اور یہ
ریزولوشن کس طرح ہوتی ہے؟ گورنمنٹ سپورٹ میں ٹیک ان دا فارم آف فائنینشیل انڈیوسمنٹس ٹو فیسیلیٹیٹ اے ریزولوشن میئر، کہ گورنمنٹ جس طرح ہم نے بات کی تھی 2008 کے بینکنگ کرائسس میں فیڈرل ریزرو بینک نے کیا کیا تھا؟ بینکس کو پیسے دیے تھے، کیش دی تھی، لیکوڈیٹی دی تھی، کیش وہ لیکوڈیٹی انجیکشنز لگائے تھے، کس کے تھرو، اور پیسے کس نے پے کیے تھے؟ یو ایس گورنمنٹ نے. یو ایس گورنمنٹ نے بینکنگ سیکٹر کے اندر پیسے انجیکٹ کیے تھے ان آرڈر ٹو سیو دا بینکنگ انڈسٹری. دس از دا سیم ریزولوشن ٹیکنیک. Closure of the bank, depositors pay off. If no investor is willing to step in to rescue the bank, the repayment of depositors and the liquidation of bank assets are unavoidable. اگر کوئی بینک فیل ہونے والا ہے، انسالوینٹ ہونے والا ہے، اور کوئی اس کو بچانے کے لیے تیار نہیں، کوئی انویسٹر نہیں خریدتا اسے، تو ایونچولی وہ بینک بند ہو جائے گا، ڈپازٹرز کو پھر پیسے دینے پڑیں گے، بینک کے ایسٹ سیل ہو جائیں گے. In countries with a deposit insurance scheme, closure of the bank and depositor payoff is also the right decision, where a depositor's payoff is less costly than the resolution measure. جہاں پہ بہت سارے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ بینک کو بند کر دینا ہی ٹھیک ڈیسیجن ہوتا ہے، رادر دین کہ ایک تو لاسز زیادہ ہوتے رہیں، پلس یہ کہ ریزولوشن کوئی ٹیکنیک آپ اور استعمال کریں، اس کو ریسٹرکچر کریں، مرجر اینڈ ایکوزیشن کریں اور اس پہ زیادہ کاسٹ آئے، اس سے بہتر ہوتا ہے بینک کو بند کریں، ایسٹ سیل کریں اور ڈپازٹرز کو پیسے دیں اور ختم کریں مسئلہ. Then management of impaired assets. This is another type of resolution technique. یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے. In all resolution techniques, unless all of the assets of a weak bank are acquired by another institution, there will be a large amount of impaired loans and other bad assets that needs to be managed. جب تک it is another form of resolution technique. کیا ہوتا ہے کہ جب تک کہ weak bank کے تمام ایسٹس جو ہیں جن میں کہ لارج اماؤنٹ آف امپیئرڈ لونز، جو کہ لونز جو ہوتے ہیں ڈیکریز، جن کی ایکچولی ویلیو ڈیکریز ہو گئی ہوتی ہے، یا بیڈ ایسٹس جو کہ ایسٹس پرچیز ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کی ویلیو ڈیکریز ہو گئی ہوتی ہے، ان کی مارکیٹ ویلیو ڈیکریز ہو گئی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو مینج کرنا پڑتا ہے. ان کو مینج کیسے کرنا پڑتا ہے؟ دیر آر ادر ریزولوشن ٹیکنیکس، کہ جب تک کوئی اور بینک ان کو خرید نہیں لیتا ان ایسٹس کو، تب تک اس کو کون مینج کرے؟ تو ان کی مینجمنٹ جو ہے پھر ریگولیٹر کرتا ہے، ریگولیٹری اتھارٹی کرتی ہے. جب تک کوئی اور انسٹیٹیوشن، کوئی انویسٹر ان بیڈ ایسٹس کو، ان امپیئرڈ لونز کو نہیں خریدتا، تب تک اس کی مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ ریگولیٹری باڈی. Asset recovery should aim to be economic, fair and expeditious with a view of maximizing recoveries on a net present value basis. نیٹ پریزنٹ ویلیو بیسس کے اوپر ہم جتنے بینکس کے، اب ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس نے ایک مینجمنٹ کرنی ہے امپیئرڈ ایسٹس کی، تو وہ کیسے کرے گا؟ ان جو ایسٹس ہیں ان ایسٹس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کی جائے گی، اور اس نیٹ پریزنٹ ویلیو کے اوپر پھر ان ایسٹس کو سیل کیا جائے گا، ان کو جو ہے ان کو لے آف کیا جائے گا. سو یہ مینجمنٹ ساری جو ہے ریزولوشن یہ کون کرے گا؟ ریگولیٹری باڈی کرے گی. ریکوری آف ایسٹس کین بی ڈن تھرو ڈائریکٹ کلیکشن، فور کلوجر آف ایسٹس آف ڈیٹرز اسپیشلی فرام لارج ڈیٹرز. لارج جو بڑے بڑے ان کے جنہوں نے پیسے ڈیٹرز دینے والے ہیں، وہ ان کا کیا کرتے ہیں؟ فور کلوجر آف ایسٹس. آپ ان کے ایسٹس لے لیتے. اب بینک نے ایک لون دی ہے، 10 لاکھ روپے کا لون دیا ہے کسی پراپرٹی کے اگینسٹ، بینک وہ پراپرٹی ایکوائر کرتا ہے، اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو. کون سا بینک؟ ہم کس بینک کی بات کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان میں. اب اس نے ایک بینک کو کلوزر کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، تو کیا کرے گا؟ یا وہ بینک کسی اور کو بینک کسی نے خرید لیا ہے. اگر وہ اٹ از ناٹ اے پرائیویٹ سیکٹر سولوشن، تو پھر یہ کہ کیا ہوگا کہ اس میں پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ سارے میٹرز ریزالو کرے گا کہ اس کے ایسٹس کس نے کتنے خریدے اور اس کی لائبلٹیز کس نے کتنی خریدی. اب وہ ایسٹ جو ہیں لونز کے اگینسٹ، وہ اس کا فور کلوجر کرے گا. فور کلوجر کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹ وہ لون واپس نہیں ری پے نہیں ہو رہا، تو وہ ایسٹ جس کے اگینسٹ، جو کولیٹرل کے اگینسٹ انہوں نے لون دیا تھا، وہ اس کولیٹرل کو، اس ایسٹ کو، اگر پراپرٹی ہے اس کو ایکوائر کرے گی، اس کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کی جائے گی اور اس پہ اس کو آکشن کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا.
اور سیلز آف ایسٹ ٹو تھرڈ پارٹیز اور تیسری پارٹی کو سیل کر دیا جائے گا. اور بائی ہینڈلنگ دا ایسٹس تھرو ڈیٹ ورک آؤٹس ٹو پریپیئر دیم فار لیٹر سیلز. اور اس وقت تک جب تک اس کو بعد میں سیل نہ کر دیا جائے یہ ساری مینجمنٹ کون کرے گا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا ریگولیٹری باڈی. Public disclosure of problems. This is another big problem. Now, an important issue is whether and at what point the bank, the supervisor, ایک اینٹی کیا ہے؟ بینک ہے، فیلئر جو بینک خراب ہو گیا، سپروائزر اس کا یا سینٹرل بینک پرہیپس the government should comment publicly on problems faced by a weak bank. اب ایک عسکری بینک کی کنڈیشن خراب ہو گئی ہے، گورنمنٹ کل کو اٹھ کے اناؤنس کر دے کہ جی عسکری بینک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، مارکیٹ میں پینک ہو جائے گا. اس ڈسکلوجر کی وجہ سے مارکیٹ میں پینک ہو جائے گا، لوگ ڈپازٹرز پہنچ جائیں گے ہمارے پیسے واپس کرو، انویسٹرز ہمارے پیسے واپس کرو، لونز ڈیفالٹ اور زیادہ کرنے لگ جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے امپورٹنٹ تھنگ از ٹائم، کہ کس ٹائم پہ اور کتنا ڈسکلوجر کرنا ہے. پھر اسٹیٹ بینک کتنی بات کب بتانی ہے، مارکیٹ میں آپ نے انفارمیشن دینی ہے کہ عسکری بینک بند ہونے والا ہے، یا عسکری بینک کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا عسکری بینک ویک ہے، اس کی ریٹنگ ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیز آر پبلک ڈسکلوجر آف پرابلمس. کوئی بھی پرابلم بینکنگ انڈسٹری کا، فائنینشیل انڈسٹری کا رائز ہو گیا، اب بینک نے، اسٹیٹ بینک نے، یا اس بینک نے، یا سینٹرل بینک نے، ریگولیٹری اتھارٹی، سپروائزری اتھارٹی یا گورنمنٹ نے کب اناؤنس کرنا ہے کہ اس کو وہ بینک کے اندر دیز اے پرابلم ٹائملی، اور کیا بتانا ہے کیا پرابلم ہے. زیادہ بتا دیں گے تو پرابلم ہے، مارکیٹ اور زیادہ پینک ہوگی، ڈسکرپشن زیادہ ہوں گی. کم بتائیں گے تو پرابلم ہے، مارکیٹ میں فراڈز ہوں گے. The overriding consideration in the choice of timing and content of the disclosure must be how they contribute to resolving the weak bank. اور یہ ساری باتیں کس پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں؟ آپ اتنی انفارمیشن یا اس ٹائم پہ انفارمیشن دیں جس سے کہ بینک کو بینک کے مسائل سالو کرنے میں مدد ملے، نہ کہ اس کی وجہ سے بینک کے مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں. while maintaining an overall confidence and systemic stability. اور بیسک جو موٹیو ہمارا مقصد ہے یہاں پہ وہ ہے مارکیٹ کی، فائنینشیل سسٹم کی، بینکنگ سسٹم کی اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنا. Now we have reached the summary of this section. یہ سیشن جو ہم نے شروع میں ایجنڈا ڈسکس کیا تھا وہ سارا ہم نے گو تھرو کر لیا. لیٹس کوئکلی سی کہ ہم نے which were the important topics جو آج ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے. اگر ہم اسے broadly speaking if we talk about this session, we talked about systemic banking crisis. Systemic banking crisis کیا ہوتا ہے، اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے بینکنگ کرائسس ہو گیا، کیا کیا چیزیں اکانومی میں ہونا شروع ہو جائے، کون کون سے پوائنٹس ہیں تو ہمیں وی کین گیس کہ بینکنگ کرائسس سٹارٹ ہونے والا یا سٹارٹ ہو گیا. پھر اور کازز کیا ہوتی ہیں بینکنگ کرائسس کی. پھر فنڈامنٹل فیکٹرز اکانومی میں، براڈ سینیریو میں دیکھیں تو کیا فیکٹرز اکانومی میں اگر اور بینکنگ سسٹم میں ہونا شروع ہو جائیں، فلاز آنا شروع ہو جائیں تو کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر از گوئنگ ٹورڈز کرائسس. پھر ہم نے بات کی کہ اب ٹھیک ہے کرائسس ہو گیا، اگلی بات ہے کرائسس کو ختم کرنا ہے، کنٹین کرنا ہے. کرائسس کو امیجیٹ، پھر تین چیزیں تین فیزز آ جاتے ہیں. امیجیٹلی کرائسس سٹارٹ ہو گیا، کرائسس کو کنٹین بھی تو کرنا ہے. اب کرائسس بڑھتا جائے اتنا زیادہ لاس ہوتا جائے، اب کرائسس کی طرف چل پڑے. ہم نے جہاں پہ کٹ بھی تو لگانا ہے کہ جی یہاں پہ بس اس سے آگے کرائسس نہ جائیں، یہاں پہ اس کو کنٹین کرنا ہے. کرائسس کو روکنا کیسے، اس کی امیجیٹ اسٹریٹجیز، پالیسیز کیا ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ادر پالیسی، مڈ ٹرم میں پالیسی ریسپانس کیا ہونا چاہیے. اس ٹھیک ہے کرائسس تو ہم نے روک لیا، اس کے بعد اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. پھر ہم نے بات کی اس کے بعد کہ لانگر ٹرم میں ریزولوشن ٹیکنیکس کیا ہونی چاہیے. پھر گائیڈنگ پرنسپل کیا ہونا چاہیے. گائیڈنگ پرنسپل پہ جب ہم نے بات کی تو ہم نے ایک ہی پرنسپل کی بات کی کہ ریزولوشن پالیسی کے لیے جو ٹیکنیکس یا ہم یوز کریں یا کرائسس کنٹینمنٹ ٹولز یوز کریں یا جو بھی ہم پالیسیز یوز کریں، ان سب کا ایک مقصد ہے، وہ ہے کہ ڈپازٹرز کو کی پروٹیکشن. وہ پروٹیکشن اس لیے ان آرڈر ٹو پریونٹ مارکیٹ ڈسرپشن. مارکیٹ ڈسرپشن ہوگی تو مارکیٹ اور ڈکلائن کرے گی، مارکیٹ میں پینک ہوگا اور اس کی وجہ سے کرائسس ایگریویٹ ہوگا. تو آج کے سیشن میں ہم نے یہ ریزولوشن ٹیکنیکس اینڈ پہ ہم نے ڈسکس کی، اور لانگر ٹرم میں ہم کیا کر سکتے ہیں، سپروائزر ریگولیٹری باڈی کیا کر سکتی ہے ان آرڈر ٹو اوائڈ، ان آرڈر ٹو کنٹین، ان آرڈر ٹو اسٹاپ، ان آرڈر ٹو برنگ دا انڈسٹری بیک ان ٹو ایکشن، کیا کر سکتی ہے بینکنگ کرائسس کے سینیریو میں.
So this is the end of this session. Thank you very much.